اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وضو کے مسائل پر ہماری گفتگو جاری تھی. مستحبات اور مکروہات کی حد تک تو پچھلی دفعہ آگے بڑھ گئی تھی. آج ہم چہرہ دھونے سے آغاز کر رہے ہیں کہ وضو میں کچھ چیزوں کو دھویا جاتا ہے، کچھ کا مسح کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہے چہرہ دھونا. اچھا دیکھیے، چہرے کے اوپر جو آپ کو پانی ڈالنا ہے تو کتنا پانی ڈالنا؟ زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنا پانی چہرے کے اوپر ڈالنا ہے، کم سے کم اتنا ہو کہ جب وہ چہرے پر ڈالیں تو تھوڑا سا کچھ آگے بڑھ جائے پانی. تھوڑا سا بھی اگر آپ کے چلو میں، یعنی کیا چلو پورا بھرا ہوا ہو، یا اگر آپ کوئی چیز چہرے کے اوپر پانی ڈال رہی ہیں تو کتنا پانی ہونا چاہیے؟ زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، تھوڑا سا. اور اوپر سے نیچے کی طرف دھوتے ہوئے آپ کو لانا ہے، اوپر سے نیچے. البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ شرط ضروری نہیں ہے کہ پانی چہرے پر اتنا ڈالا جائے کہ کچھ تھوڑا آگے بڑھ جائے، بلکہ اگر ہاتھ آپ گیلا کر کے چہرے کے اوپر پھیر لیں، یا مثلا ایسا کوئی اسپرے ہو جو آپ کے چہرے کے اوپر مثلا آپ نے اپنے اسپرے کر لیا اور اس سے پانی ہر جگہ پہنچا دیا، تب یہ بھی کافی. کہ کم سے کم حد بتائی جا رہی ہے. دیکھیے ضروری نہیں کہ ساری چیزیں آپ بے عین ہی ویسے ہی عمل کرنا شروع کر دیں. جیسا آپ وضو کر رہی ہیں چلو میں پانی بھر کے ویسے ہی آپ وضو کرتی رہیے، لیکن آپ کو تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ کون کون سی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ کوئی کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ پانی اتنا کم ہو اور آپ کو عادت ہے زیادہ پانی استعمال کرنے کی، تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو تیمم کا موقع آ گیا، اتنا پانی نہیں، جبکہ اس سے کہیں کم پانی کے اندر وضو ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ رہا. اچھا، اب چہرے کے کچھ حصے ظاہری ہوتے ہیں، کچھ حصے باطنی ہوتے ہیں. مرد حضرات کے حوالے سے بھی بعض اوقات آپ کے گھروں میں مرد حضرات بھی ہیں، اگر کسی کے چہرے پر مثلا گھنی داڑھی، تو اب یہ جو چہرے کی جو کھال ہے جو داڑھی کے نیچے ہی، اب یہ باطن بن گیا، چہرے کا وہ حصہ باطن میں تبدیل ہو گیا. تو باطنی حصے تک پانی پہنچانا یہ واجب نہیں. ہاں البتہ اگر کسی کی داڑھی بہت ہلکی مرد حضرات میں اور نیچے چہرے کی کھال نظر آتی ہے تو پھر اس کو کھال تک پانی پہنچانا پڑے گا. اس کو کھال تک پانی پہنچانا جو ہے وہ ضروری. اسی طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ حصہ کھال کا نظر آ رہا ہے، کچھ حصہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اگر ایسے کوئی صورتحال ہو جائے کہ ہم اس چہرے کے اس حصے کو جہاں پر یہ داڑھی ہے، کیا اس کو ظاہر مانیں یا باطن مانیں؟ جیسے اب اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ چہرے کا حصہ نظر آ رہا تھا، چلیں وہ ظاہر تھا، اس میں نیچے تک پانی پہنچانا تھا. تو اگر ایسا شک بھی ہونے لگے تب بھی کہ یہ باطن بنا یا باطن نہیں بنا، یا اب بھی ظاہر ہے، تو ایسے ہی صورت میں بھی نیچے پانی کھال تک پہنچانا لازمی. سوائے اس کے کہ وہ اتنی گھنی داڑھی ہو جائے جو اس سے پہلے آپ نے سب سے پہلے دیکھی، علامہ عارف حسین الحسینی شہید کی جو تصویر تھی اس سے پہلے، کہ چہرے پر مثلا اتنی اگر کسی کے گھنی داڑھی ہو تو پھر اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ واجب نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح سے چہرے کے بہت سارے حصے ایسے ہوتے ہیں کہ جو باطنی ہوتے ہیں. مثلا ناک کے اندر کا حصہ ہے، یہ باطنی حصہ، اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں. اس طرح سے اگر مثلا آنکھیں اگر بند کر لی جائیں تو جو حصہ بند ہو جاتا ہے آنکھوں کا، جو اندرونی حصہ ہے، وہاں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان تک پانی پہنچانا پھر لازمی نہیں ہوتا. یا مثلا آئی بروز ہیں، جو کہ آئی بروز عام طور پر بہت تھک ہوتی ہیں، بھویں، تو اب ضروری نہیں ہے کہ اب اس کے بالکل اندر تک اندرونی کھال تک پانی پہنچایا جائے، کیونکہ اب یہ باطنی حصہ بن گیا. اتنی تھک ہوتی ہیں عام طور پر، لیکن اگر کسی کی بہت ہلکی ہیں
اور کھال اندر سے نظر آ رہی تو پھر وہاں تک پانی پہنچانا پڑے گا. اچھا اسی طرح سے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جسے عورتیں عام طور پر ناک میں لونگ پہنتی ہیں. اب ضروری نہیں کہ اندر وہ سوراخ جہاں تک گیا ہوا ہے وہاں تک ہم بالکل آخری حد تک اندر پانی پہنچائیں, بس اس کے اوپر سے اگر پانی گزر جائے تو جو ہے وہ کافی ہوتا. یعنی ظاہری طور پر جو حصہ نظر آ رہا ہے لیکن اس سوراخ کے بالکل اندر تک پانی پہنچانا, اس ناک کی لونگ یا کیل جو بھی پہنی ہوئی ہے اس میں بالکل اندرونی حصے تک پانی پہنچانا یہ لازمی نہیں. البتہ بہت سارے فیشن اس طرح کے آگے ہیں, اس قسم کے اگر کوئی افراد موجود ہوں تو وہ اپنا مسئلہ خود پتہ کر لیں کہ ان کی کیا ذمہ داری اس طور پر ہوتی. بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں مرد حضرات میں کہ بہت مونچھیں ان کی مثلاً بہت گھنی ہوتی اور وہ حصہ ان کا باطن کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں بھی اندرونی حصوں تک اس کے پانی پہنچانا وہ لازمی نہیں. بہت سے افراد اپنے ظاہری حصوں کو بھی اس طرح سے بعض اوقات باطن کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں, لیکن گھنی بہت داڑھی ہو اگر کسی کے تو اندرونی حصوں تک پانی پہنچانا یہ لازمی نہیں. البتہ اگر کسی کی اتنی لمبی داڑھی ہو جائے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بہت سے اسلام میں ایسے خلفاء گزرے ہیں حکمران کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی داڑھی جو ہے گھٹنوں تک آیا کرتی تھی. تو بہرحال اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو وہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ بہرحال اس پوری داڑھی کے آخری حصے تک پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں بلکہ صرف چہرے کی کھال تک کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ بھی اگر کھال اندر سے نظر آ رہی ہے. ناخن اگر کسی کے بہت لمبے, یہ تو آپ کی تفریح تباہ کے لیے میں نے ایک چیز آپ کو دکھا دی, لیکن عام طور پر اگر معمول سے بہت زیادہ ناخن کسی کے لمبے تو ان لمبے ناخنوں کے نیچے بھی پانی پہنچانا لازمی ہو جائے گا معمول. لیکن معمولاً جتنے تھوڑے سے عورتوں کو بڑھانے کی اجازت ہے تو وہاں کی حد تک تو بات صحیح, لیکن اگر کسی کے ناخن بہت ہی زیادہ جو خنجر نما عام طور پر خواتین ناخن اپنے رکھ لیتی ہیں اور بعض اوقات اس کے نیچے اگر کوئی میل وغیرہ بھی آ جائے تو اس میں بھی فقہا نے یہی کہا ہے کہ پھر پانی ان کو صاف کرنا پڑے گا اور پانی نیچے بھی پہنچانا لازمی ہو جائے گا کسی کے ناخن اگر معمول سے بہت زیادہ بڑے ہوں. اچھا پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے مہندی کا کہ عام طور پر ہاتھوں پر جو مہندی ہوتی عام طور پر جو عام جمیلہ مہندی وغیرہ جو, تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ رنگ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوتا, رنگ رکاوٹ نہیں, سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں خواتین میں کہ اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہے, بہت سی لیئرز والی جو مہندی ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھ لیں کہ رنگ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے, صرف رنگ اگر ہو. لیکن اگر کوئی ایسی لیئر ٹائپ کی چیز بن رہی ہے تو وہ پھر رکاوٹ شمار ہوتی ہے. لیکن عام طور پر وہ جو ایسی کون مہندی وغیرہ جو خواتین میں رائج ہے, جو آپ کہتی ہیں کہ اس کے اندر وہ اترتی رہتی ہے, لیئرز اتر رہی ہیں بہت دنوں بعد تک بھی, تو اس میں بھی عام طور پر لوگوں کا کہنا یہی ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں وہ آپ کی کھال کی جو لیئرز ہوتی ہیں وہ اتر رہی ہوتی ہیں, وہ مہندی کی لیئرز نہیں. تو بہرحال اس لحاظ سے تو اس میں ہو جاتا ہے, لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذاتی یقین اور اطمینان کا مسئلہ ہے. اگر آپ نے ایسی کوئی کون مہندی لگائی ہوئی ہے, ایسی کوئی کون مہندی لگائی ہوئی ہے کہ جس میں آپ کو شبہ ہے کہ پتہ نہیں پانی کھال تک پہنچنے دے بھی رہی ہے نہیں دے رہی, یا جس کے متعلق آپ کی تحقیق نہ ہو کہ میں اس کو لگا تو رہی ہوں لیکن پتہ نہیں پانی کھال تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, تو پھر اس صورت میں آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی اور اس قسم کی مہندی پھر نہ لگائیں. خیر مہندی لگانا پھر بھی حرام نہیں ہے, لیکن البتہ اس کے بعد کے جو مسئلے ہیں کہ اگر آپ کو یقین نہیں کہ پانی کھال تک پہنچ رہا ہے یا نہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری الگ ہو جاتی. بعض اوقات وضو جبیرہ بھی بہت سے مسائل میں کرنا پڑتا ہے, بہت سے صورتوں میں تیمم میں جبیرہ بھی کرنا پڑے گا, بہت سی صورتوں میں دونوں بھی کرنا پڑتے ہیں ایک ساتھ. تو ایسی اپنے آپ کو اتنے مسائل کا شکار آپ کیوں کریں؟ تو ایک بات آپ کو بس ہمیشہ کوئی بھی چیز آپ لگائیں, اگر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پانی جو ہے وہ کھال تک پہنچ رہا ہے اعضائے وضو تک. اس میں شک نہیں چلے گا کہ پتہ نہیں پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا اور آپ وضو کر رہی ہیں, نہیں, یہ نہیں چلے گا.
اس میں ظن بھی نہیں چلے گا. 90% دل کہہ رہا ہے کہ بھئی پانی نیچے کھال تک پہنچ رہا ہوگا, 10% دل کہہ رہا ہے کہ شاید نہ پہنچ رہا ہو. ایسی صورت میں ہاتھ پر سے وہ تمام چیزیں ہٹانا پڑیں گی کہ جو کہ پانی کو پہنچنے سے مانے ہیں. 100% یقین ہونا چاہیے کہ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی حصہ ایسا نہیں ہے, سوئی کی نوک کے برابر بھی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر پانی نہ پہنچ پا رہا ہو. آپ کو بالکل اطمینان کر لینا ہے, یقین کی حد تک پہنچ جانا ہے. وضو کا معاملہ بہت خوفناک ہے. وضو کا معاملہ یہ بہت خوفناک ہے. خوفناک ان معنوں میں کہ یہ آپ کی نمازیں ساری غلط کر دے گا اگر آپ نے اس میں یقین اور اطمینان, یقین والی کیفیت ہونی چاہیے. اس میں شک اور ظن کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہرحال ذرات جو ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں کسی بھی طور پر پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکنے کے لیے. رنگ رکاوٹ نہیں. تو عام طور پر مہندی کا کوئی رنگ ہوتا ہے یا بالوں میں بہت سے افراد جو ہیں جیسے کلر یا خضاب وغیرہ لگاتے ہیں تو صرف رنگ باقی رہ جاتا ہے, ذرات ہٹ جاتے ہیں, تو پھر اس کے اوپر مسح بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر وضو بھی ہو سکتا ہے. ہاتھوں پر اگر اس طرح سے پانی, کیونکہ صرف اور صرف رنگ باقی رہ گیا ہے, ذرات ہٹ چکی. اچھا, اسی طرح سے البتہ ناخنوں کے اوپر جو نیل پالش وغیرہ خواتین لگاتی ہیں یہ تو 100% ظاہر ہے کہ رکاوٹ بن جاتی ہے, اور ناخنوں کے اوپر ایک ایسی پرماننٹ لیئر بن جاتی ہے کہ جب تک آپ نیل پالش ریموور سے یا کسی اور ذریعے سے اس کو ہٹائیں نہیں, جب تک وہ پانی جو ہے ناخن تک نہیں پہنچ پاتا. تو آپ کو اس بات کا یقین اور اطمینان کر لینا چاہیے اگر کبھی آپ نے عورتوں کے مجمع میں کبھی لگائی بھی ہو یا گھر میں, نامحرموں کے سامنے تو لگا کر نہیں آ سکتے ظاہر ہے, تو کبھی ایسی صورتحال ہو جائے تو آپ کو مکمل طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی نیل پالش کا کسی ایک جگہ ناخن پہ ذرہ برابر بھی باقی نہ رہ جائے, آپ کو ہٹانا پڑے گا وہ. اچھا, اسی طرح سے بہت زیادہ جو گہرا میک اپ ہوتا ہے عام طور پر, یہ تو صرف آپ کو دکھانے کے لیے, ورنہ اس سے اگر کم بھی ہے, لیکن اس طرح سے چہرے کے اوپر چیزیں لگائی گئی ہیں, اس طرح سے چہرے پر چیزیں لگائی گئی ہیں کہ وہ پانی کو کھال تک پہنچنے نہیں دے رہی. ایک لیئر ٹائپ کی بن رہی ہے جو بہت زیادہ تھک میک اپ عام طور پر اس انداز سے ہوتا ہے, بہت گہرا میک اپ اگر کیا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی چہرے پہ سے یہ میک اپ ریموو کرنا پڑے گا. عام طور پر وہ خواتین جن کی شادی ہونے جا رہی ہوتی ہے اور بہت گھنٹوں پہلے سے بیوٹی پارلر میں جانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد مغرب و عشاء کی نماز کا بھی موقع ایک آتا ہے, اور بعد میں ہیوی میک اپ کے بعد ظاہر وضو تو نہیں کر سکتی پھر اس کے بعد, تو ان کو پہلے سے وضو کر کے ایسے تیاری کر لینی چاہیے. اس انداز سے ایسے ٹائمنگز پر دلہنوں کو میک اپ وغیرہ کے لیے جانا چاہیے. اگر وہ اس کو ضروری سمجھ رہی ہیں تو پھر اس سے پہلے وضو کر کے جائیں, پھر یہ میک اپ کر لیں, اور بہرحال اس کے بعد اگلی نماز جو بھی ان کو پڑھنا پڑے گی سارے میک اپ کی چیزیں ریموو کرنا پڑیں گی جو پانی کو کھال تک نہیں پہنچنے دیں گی. ورنہ اس کی ابتدا ہی, اس مبارک دن کی ابتدا ہی یعنی نماز کی خرابی کے ساتھ لازم آئے گی. تو بہرحال یہ کس کا خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. تو اگر اس سے کم بھی ہو لیکن چہرے پر ایسے لوشنز اور ایسی کریمیں اگر لگا دی گئی ہوں جو ایک طرح کی ایک لیئر جو ہے وہ فارم کر دیں اگر چہرے پر, تو یہ بھی اس بات کی بھی اجازت نہیں, اور چہرے پر سے یہ سب چیزیں ہٹانا پڑیں گی. لیکن عام طور پر جو لوشنز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ اس طرح کی کریمز ہوتی ہیں, جیسے بہت سی خواتین رات کو سونے سے پہلے کچھ لوشنز اور کریمز وغیرہ لگاتی ہیں, تو وہ اکثر یہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات لازم ہے کہ مثلا ہم صبح نماز سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے صابن سے یا کسی چیز سے صاف کریں اور اس لیئر کو یا جو عام طور پر کھال کے اوپر جو کریم لگائی گئی اسے ہٹائیں. تو یہ بات یاد رکھ لیں, عام طور پر جو کریمز نارملی لگائی جاتی ہیں اور جتنی لگائی جاتی ہیں سونے کے درمیان اور چہرے پر لگنے کے بعد وہ عام طور پر اسکن میں جذب ہو جاتی ہیں. ہلکی پھلکی ہو سکتا ہے چکنائی آپ کو چہرے پر محسوس ہو, پسند نماز فجر کے لیے اگر اٹھیں, لیکن وہ اتنی چکنائی نہیں ہوتی جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے مانع ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا, پانی کو کھال تک پہنچنے سے مانع وہ نہیں ہوتی, تو لہٰذا ڈائریکٹلی بھی آپ وضو کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو شک بھی ہونے لگے کہ پتہ نہیں اتنی چکنائی میرے چہرے پر موجود ہے یا نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں, پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہٹائیں.
پھر آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ اسے ہٹائیں اگر شک ہونے لگے کہ پتہ نہیں پانی کھال تک پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا. یعنی اطمینان اور یقین کی کیفیت آپ کی لازمی ہونی چاہیے کہ پانی کھال تک پہنچ رہا ہے. لیکن زیادہ وسواس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ویسے اپنی بھی ایک رائے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام طور پر کریمز جو ہیں وہ اسکن میں ایبزارب ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہلکی سی چکنائی اگر ہوتی بھی ہے تو اتنی نہیں ہوتی کہ پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے. سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی کوئی ایسا جو میرے علم میں نہیں کوئی ایسا ٹریٹمنٹ آپ نے اسکن کے ساتھ روزانہ کر رہی ہیں جس پہ ایک باقاعدہ بہت ہی موٹی تھک لیئر کوئی بن رہی ہے اور وہ ایبزارب بھی مثلا نہیں ہو رہی بالفرض، تو پھر وہ آپ کو اپنے طور پر دیکھنا پڑے گا. لیکن عام طور پر جو کریمز لگائی جاتی ہیں ان کا مسئلہ یہی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اسی طرح سے بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں عام طور پر ان کا مسئلہ آگے چل کر آئے گا ابھی موٹر میکینکس وغیرہ کا. بہت سے موٹر میکینک سوالات بھی پوچھتے ہیں مجتہدین سے. میں آگے چل کے اپنی گفتگو میں عرض کروں گا آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں کہ باقاعدہ جو گاڑیاں وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں ہر وقت ان کے ہاتھ مثلا گریس میں یا کسی بھی چیز سے کالے ہو جاتے ہیں، تو وہ وضو کس طرح سے کریں گے؟ بہت سے لوگوں نے تو پوچھا بھی کہ ہم پھر تیمم کر لیں کیونکہ ہم جو ہے اتنی اس کو چھڑا نہیں سکتے ہیں. بہت سے دیکھیے پیشے ایسے ہوتے ہیں مانے ہو کوئی رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو ایسی تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور ہٹانا پڑے گا. اچھا اسی طرح سے یہ بھی دماغ میں رہے کہ دیکھیے جب آپ چہرہ دھوئیں گی تو ضروری نہیں ہے، پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی، دونوں ہاتھ سے بھی ممکن ہے کہ ہم چلو میں پانی لیں، دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں ہاتھوں کے چلو میں اور پھر اس کے بعد اس سے چہرے پر ڈالیں. اور یقیناً وہ تو آپ نے پچھلی دفعہ مستحبات میں سن ہی لیا تھا کہ دائیں ہاتھ سے پورا وضو کرنا یہ مستحب ہے. اچھا اب یہ دماغ میں ایک بات یہ رہے کہ وضو میں پانی اوپر سے نیچے کی طرف ڈالا جائے گا، چاہے آپ ہاتھ پہ پانی ڈال رہے ہوں چاہے آپ چہرے پر پانی ڈال رہے ہوں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہو. اور اس میں بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ پیشانی کے بالکل اوپری حصہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے پانی ڈالیں، اور ایک احتیاطاً ایک چیز کر لیں کہ اس طرح سے پانی ڈالیں کہ تھوڑے سے اگلے حصے کے بال بھی کچھ گیلے ہو جائیں، ذرا سے، کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ چہرہ جو ہے میں نے پورا دھو لیا. صرف اپنے ذاتی یقین اور اطمینان کے لیے اگر ایسا کر لیا جائے تو آپ کو مکمل اطمینان ہوگا اور بعد میں کبھی شک بھی نہیں آئے گا کہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. اچھا کتنی دفعہ چہرے پر پانی آپ کو ڈالنا ہے؟ تو ایک دفعہ تو واجب ہے چہرے پر پانی ڈالنا، ایک دفعہ واجب ہے، 2 دفعہ مستحب ہے. لیکن یہ مستحب آقا خوئی اور آقا سیستانی کے فتوے میں. امام خمینی فرماتے تھے کہ دوسری دفعہ چہرے پر پانی ڈالنا جائز، مستحب نہیں کہتے تھے، اور تیسری دفعہ اگر آپ نے چہرے پر پانی ڈالا تو یہ حرام ہے. ایک دفعہ واجب ہے، 2 دفعہ زیادہ تر علماء کے فتوے میں مستحب ہے، لیکن امام خمینی کہتے تھے جائز ہے دوسری دفعہ، اور تیسری دفعہ میں حرام ہو جائے گا تیسری دفعہ میں. لیکن اس میں بھی اکثر علماء کہتے ہیں اگر حرام بھی ہو جائے، سارے مجتہدین کا فتویٰ نہیں بتا رہا، اکثر مجتہدین کا ہے کہ تب بھی وضو باطل نہیں، البتہ گناہگار ہو جائیں گے. تو ایک دفعہ دھونا واجب ہے، 2 دفعہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری دفعہ دھونا وہ حرام ہو جاتا ہے. تیسری دفعہ دھونا حرام ہے. اچھا کب ہم کہیں گے کہ ایک دفعہ ہو گیا ہے، 2 دفعہ ہو گیا ہے، 3 دفعہ ہو گیا؟ ہم نے کہا تھا نا ایک دفعہ دھونا واجب ہے، 2 دفعہ دھونا مستحب ہے، تیسری دفعہ دھونا حرام ہے. یہ دفعہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ مرتبہ کس کو کہتے ہیں؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ. علماء بیان فرماتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن آقا سیستانی وغیرہ وہ یہ فرماتے ہیں، یا آقا خوئی بھی اس میں شامل تھے، کہ اس کا معیار آپ کی نیت. یعنی اگر آپ چہرے پر چلو پانی کے ڈال رہی ہیں، 1 چلو ڈالا، 2 چلو ڈالے، 3 4 5 6 7 8 10 دفعہ، جتنی دفعہ بھی چلو ڈالیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو 1 شمار کروں گی تو وہ 1 ہی شمار ہوگا. دیکھیے بہت اہم مسئلہ ہے. چلو کے 1 مرتبہ کے معنی ہمیشہ یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے 1 دفعہ چلو میں پانی لیا اور چہرے پر ڈال لیا تو 1 دفعہ ہو گیا. نہیں، مجتہدین فرماتے ہیں اس کا معیار آپ کی اپنی نیت. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں 5 دفعہ چہرے پر پانی ڈالوں گی اور اس کو 1 شمار کروں گی تو وہ 1 ہی ہوگا، وہ 1 ہی دفعہ شمار ہوگا.
تو آقا خوئی اور آقا سیستانی کے فتوے میں اس کا معیار نیت. امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں، اس کا معیار نیت نہیں ہے، بلکہ جتنے چلوؤں میں چہرہ یا ہاتھ دھل جائے وہ خود بخود ایک شمار ہو جائے گا، چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں. دیکھیے تھوڑی سی ٹیکنیکل اس میں باریکی میں جانا ہوگا. وہ کہتے تھے آپ کی خود نیت دیکھی جائے گی کہ آپ کتنے چلوؤں کو ایک شمار کرتی ہیں. مثلا آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ 1 چلو 2 چلو 3 چلو. اس کا معیار آپ کی اپنی نیت ہے. لیکن امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں، نیت معیار نہیں، جتنے چلوؤں میں بھی آپ کا چہرہ یا ہاتھ دھل جائے یہ چیز اس کا معیار. اگر 5 چلوؤں میں آپ کا چہرہ پورا دھل گیا، 4 چلوؤں میں مثلا آپ کا ہاتھ پورا دھل گیا، تو چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں آپ کا ایک دفعہ خود بخود ہو جائے گا. یہ امام خمینی کا فتویٰ تھا. لیکن آقا سیستانی وغیرہ کا فتویٰ ذرا ریلیکس ہے، یعنی وہ آپ کی اپنی نیت کے اوپر ہے کہ جتنی نیت آپ کہیں گے 1 چلو ڈالا، 2 چلو ڈالے، 3 ڈالے، 4 ڈالے، 5 ڈالے، اب آپ کو اطمینان ہوگا کہ ہاں پانی ہر جگہ پہنچ جائے گا. اب آپ نے نیت کر لی ہے، خود بخود ایک ہو گیا. اب اس کے بعد جب آپ پانی ڈالیں گی، تو وہ پھر دوسری دفعہ شمار ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو نیت ہوگی وہ تیسری دفعہ شمار ہوگی. اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. یعنی آپ کے دماغ میں یہ جو ابھی ہم نے کہا کہ 1 مرتبہ چہرے پر ڈالنا واجب ہے، 2 مرتبہ جو ہے وہ مستحب ہے، تیسری دفعہ حرام ہے، تو یہ مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ جتنے چلوؤں میں آپ نیت کریں کہ یہ ایک شمار ہوگا تو وہ ایک ہی چلو ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا، چاہے آپ 10 چلو ڈالیں، 20 ڈالیں، 50 ڈالیں. یہ آپ کی اپنی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب تک کہ آپ کا ہاتھ پورا نہ دھلے تو علماء یہ فرماتے تب تک آپ کی وہ 1 دفعہ والی یا 2 دفعہ والی نیت بیکار. یعنی پتہ چلا کہ آپ نے نیت کر لی تھی کہ میں 2 چلو پانی ڈالوں گی تو میرا ہاتھ پورا دھل جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہاتھ پھر بھی پورا نہیں دھلا اور کچھ حصے خشک رہ گئے ہیں، تو اب یہ پھر کافی نہیں ہوگی یہ نیت. اب آپ الگ سے پانی لے کے بھی ڈال سکتی ہیں. اب آپ یہ نہیں کہیں گے ارے یہ تو تیسری دفعہ ہو جائے گا جبکہ ہاتھ ابھی بھی خشک نظر آ رہا ہے. نہیں، پھر اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی آپ الگ سے بھی پانی لے کے اس خشک حصے پر ڈال سکتی ہیں. اچھا، اب چہرے میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف جانا چاہیے. پانی اوپر سے نیچے ہو، نیچے کے مساموں کا پانی اوپر والے حصے کے اوپر نہ جانا. اس طرح سے چہرہ نہ دھوئیں کہ نیچے والے حصے کا پانی اوپر والے حصے پہ جا رہا ہو، بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف دھلنا چاہیے. اچھا، ابھی ہاتھ کو دھونے سے پہلے چہرے ہی کے متعلق ہم آپ کو تھوڑا سا ایک کلپ بھی دکھا دیتے ہیں. چہرے کو دھونے کے مرحلے میں ہمیں اپنے پورے چہرے کو پیشانی کے اوپری حصے یعنی بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی تک دھونا چاہیے، اور چوڑائی میں انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان جتنا حصہ آ جائے اس کا دھونا ضروری ہے. البتہ ایسے افراد جن کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں یا ان کا ہاتھ معمول سے چھوٹا یا بڑا ہو تو ایسی صورت میں وہ عام معمولی لوگوں کے مطابق عمل کریں گے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی داڑھی گھنی ہو وہ صرف ظاہری بال کو دھو لے کافی ہے. ان کے لیے چہرے کی کھال تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے. اسی طرح آنکھ اور ناک کا اندرونی حصہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں گے، اور اگر اس کے برخلاف نیچے سے اوپر کی طرف دھویا جائے تو وضو صحیح نہ ہوگا. چہرے کو دھونے کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کو، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو کوہنی سے انگلیوں کی نوک تک اس طرح دھونا چاہیے کہ پانی پورے میں پہنچ جائے. ہاتھوں کو بھی چہرے کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا.
لیکن اگر وضو کرتے وقت پانی کے کچھ قطرات بے اختیار کوہنی کی طرف چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو سے پہلے ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض لوگ وضو سے پہلے اگر ہاتھ یا چہرے کا کچھ حصہ دھو لیتے ہیں تو پھر وضو میں اس کا کچھ حصہ ہی دھوتے ہیں، اور اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ وضو کے لیے ہر عضو کو پورے طور پر کم از کم ایک مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ مکمل طور پر دھونے کے بعد دوسری مرتبہ بھی دھونا جائز ہے، لیکن تیسری مرتبہ حرام ہے۔ البتہ ہر دفعہ مکمل طور پر دھونے کے مرحلے میں کئی چلو پانی لے سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے ہاتھ ہی نہ ہو تو پھر اس پر سے یہ فریضہ ساقط ہے، مگر یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کا ہاتھ کوہنی سے کٹا ہوا ہو، لیکن اگر ہاتھ کا تھوڑا حصہ باقی ہو تو اتنا ہی دھونا کافی ہے۔ اچھا، تو چہرے کو دھونے کے بعد پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے۔ ہاتھوں کے دھونے میں وہی ہے کہ کوہنی سے لے کر اور انگلیوں کے سرے تک اس طرح سے دھوتے ہوئے جانا ہے کہ رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہ جائے کہ جہاں ہاتھ دھلنے سے رہ جائے۔ ابھی جو اس میں بھی کلپ میں ایک بات بیان ہو رہی تھی، آپ نے سرسری اعتبار سے شاید سنا کہ بہت سارے وہ افراد ظاہر ہے کہ جو مستحبات کے ساتھ وضو کرتے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے دھو لیتے ہیں۔ جب دھو لیتے ہیں تو عام طور پر وہ حصہ ہاتھوں کا وہ پہلے سے گیلا ہوتا ہے، تو جب وہ ہاتھوں کو کوہنی سے دھونا شروع کرتے ہیں تو اکثر حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کوہنی کے سے لے کر اور ہاتھ کے جو کلائی کا جوڑ ہے یہاں تک صرف دھوتے ہوئے جاتے ہیں اور نیچے والے حصے کے اوپر پانی نہیں پہنچاتے کیونکہ وہ حصہ پہلے سے گیلا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جبکہ یہ نیا پانی جو وضو کے لیے آپ کوہنی سے نیچے کی طرف لا رہی ہیں یہ نیا پانی ہے اس کے لیے، جس میں آپ کو ہاتھوں کو پورا دھونا ہے۔ یہ نیا پانی اتنا ڈالنا ہے ہاتھ پہ کہ وہ پرانے پانی کے اوپر غالب آ جائے جو آپ نے ہاتھوں کو پہلے سے گیلا کیا تھا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا تھا۔ شروع میں 3 دفعہ جو آپ ہاتھوں کو دھوتی ہیں یا 2 دفعہ ہاتھوں کو دھوتی ہیں جو پچھلی دفعہ بھی بیان ہوا تھا، تو وہ اس کے اوپر نیا پانی اتنا آ جانا چاہیے۔ بہت بڑی تعداد میں ایسے افراد کو غلطی کرتے دیکھا گیا ہے اور ان کے سب وضو باطل ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھوں کا آگے کا حصہ جو ہے کلائی کے جوڑ سے لے کر اور انگلیوں کے سرے تک اس کو اچھی طرح سے نہیں دھوتے، تھوڑا بہت پانی چلا جاتا ہے لیکن ایک ایک ذرے کے اوپر نیا پانی نہیں پہنچاتے، اس طرح لحاظ سے ان کا وضو غلط ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت سارے صاحبان علم خود اعتراف کر چکے ہیں، غلطی ان سے خود بھی ہوئی۔ ہمارے یہاں مولانا محترم غلام رضا روحانی صاحب آتے ہیں، ان کے قوم میں جو ایک استاد تھے، انہوں نے اپنے استاد کے حوالے سے واقعہ بتایا کہ ان کے استاد خود یہ فرماتے تھے جو قوم میں تھے کہ کتنے ہی عرصے تک ابتداءً میں یہ غلطی خود کرتا رہا ہوں کہ وہ ہاتھ کا اگلا حصہ جو پہلے سے گیلا ہوتا ہے اس پہ نیا پانی جب کوہنی سے لے کر ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے دوبارہ چہرے کو دھونے کے بعد، تو وہ نیا پانی اس طرح سے ڈالنا ہوتا ہے کہ جگہ جگہ ذرے پہ سے وہ نیا پانی گزر جائے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تو پہلے سے گیلا ہے اس میں میں مزید پانی ڈال کے کیا کروں گی، نہیں، پھر آپ کا وضو غلط ہو جائے گا۔ تو یہ غلطی ہے جو بہت زیادہ اس سلسلے میں ہوتی ہے، جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو وہاں سے شروع کریں، کوہنی کے جوڑ سے اور نیچے تک جو ہے پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ دھوئیں، اور اس کے بعد بالکل آخری انگلی کے آخری سرے تک، انگلیوں کے آخری سرے تک آپ کو پانی پہنچانا پڑے گا، کوئی ایک جگہ بھی ایسی باقی نہ رہ جائے کہ یہ غلطی آپ سے خدا نخواستہ ہو جائے۔ اچھا، یہ بھی کر سکتی ہیں جیسے پچھلی دفعہ بھی بات بیان ہوئی تھی غسل وضو ارتماسی کے حوالے سے کہ ہاتھوں کو پورے پانی میں ڈبو دیا جائے اور پھر جب نکالتے وقت نیت کی جائے تاکہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے شمار ہو۔ اور یہ بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں تو بہرحال پروردگار نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، کچھ افراد دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں، اور اس کے باوجود بھی وہ دین پر عمل کرتے اور علم حاصل کرتے نظر آتے ہیں، اور کوئی ایکسکیوز، ہم صحیح و سالم ہونے کے باوجود بھی کتنے اپنے ایکسکیوزز رکھتے ہیں تعلیم دین حاصل کرنے میں مختلف چیزوں میں، لیکن کتنے ہی افراد ایسے نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر جو اس نعمتوں سے محروم ہیں لیکن پھر بھی وہ علم حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں اور عبادتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو ایک لحاظ سے، لیکن ان کے احکام الگ ہیں کہ یہ لوگ وضو کیسے کریں گے۔ تو بہرحال
کوہنی سے لے کر اس کی ابتدا کرنی ہے اور نیچے تک دھوتے ہوئے ہاتھوں کو لانا ہے اور کوئی جگہ ایسی بچی نہ رہ جائے. اب آ جائیے سر کا مسح. دیکھیے سر کے مسح میں جو سر کا یہ اوپری حصہ ہوتا ہے جو کھڑے ہوتے وقت آسمان کی طرف ہوتا ہے اور حالت سجدہ میں قبلے کی طرف ہوتا ہے. فقط اس کے اوپر مسح صحیح. اچھا سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ مسح جو ہے وہ کس ہاتھ سے کیا جائے. مسح جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے, سب کو پتا ہے. لیکن ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کیا مسح ہم بائیں ہاتھ سے کر سکتے ہیں, لیفٹ ہینڈ سے سر کا مسح. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ امام خمینی اور آقا سیستانی کے فتوے میں بائیں ہاتھ سے بھی سر کا مسح ہو جاتا ہے. بائیں ہاتھ سے بھی سر کا مسح ہو جاتا ہے. آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں بھی بائیں ہاتھ سے سر کا مسح ہو جاتا ہے. صرف ایک آیت اللہ خوئی تھے جن 4 مراجع کی ہم بات کرتے ہیں اس میں جو فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے سر کا مسح نہ کیا جائے, بائیں ہاتھ سے. اور یہ علماء جو کہ اجازت دیتے ہیں بائیں ہاتھ سے سر کا مسح کرنے کی, وہ کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ بہرحال بائیں ہاتھ سے سر کا مسح نہ کریں. یعنی آپ کو ثواب کم ملے گا اگر آپ نے بائیں ہاتھ سے سر کا مسح کیا, لیکن آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا, آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن بہرحال اچھا یہ مسئلہ آپ کو کیوں بتایا کہ بائیں ہاتھ سے سر کے مسح کی اجازت ہے, مثلا آقا سیستانی کے فتوے میں, یہ کام آنے والا مسئلہ ہے. کام یہ اس موقع پر آتا ہے نہیں, بلکہ میں ایک مسئلہ پہلے اور بتا دوں, نہیں بلکہ ابھی سن لیجئے اس کو بھی, کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دھو کے فارغ ہوئیں, اس کے بعد مثلا آپ نل بند کر دیں کیونکہ بلا وجہ پانی بہتا رہے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہیں سے پانی اچھل کے نیا پانی آپ کے ہاتھ پہ آ جائے. دیکھیے جب آپ ہاتھوں کو دھو کر بالکل فارغ ہو کے الگ الگ ہاتھ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا نہیں سکتے. اکثر علماء نے کہا کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی بھی اس طرح کی نمازیں پڑھی ہوں کہ عام طور پر دونوں ہاتھوں کو الگ کرنے کے بعد, یعنی دائیں ہاتھ دھو لیا بائیں ہاتھ دھو لیا, اب سر کے مسح سے پہلے بہت سے لوگ ہاتھوں کو آپس میں رگڑ لیتے ہیں, تو ادھر کا پانی گیلاہٹ ادھر, ادھر کی گیلاہٹ ادھر آ جاتی ہے. اور اکثر علماء اور مجتہدین کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ساری نمازیں باطل ہیں پچھلی, اگر اس نے ایسا کیا. تو اس موقع پر اس مسئلے بائیں ہاتھ سے سر کے مسح کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ نیا پانی کو اچھل کے آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر آ گیا. اب آپ کو سر کا مسح کر رہے ہیں اور نئے پانی سے سر کا مسح نہیں ہو سکتا, وہ تو دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ دھونے کے بعد جو بچے رہ جائے گی تری, اس سے سر کا مسح ہوگا. یہ نیا پانی کہیں سے آ گیا, مثلا آپ کھڑی ہوئی تھی کہیں سے چھت سے پانی گرا اور آپ کے ہاتھ پہ آ گیا, کسی بچے نے مثلا ہاتھ پانی پھینکا اور آپ کے ہاتھ کے اوپر آ گیا, تو اس موقع پر بایاں ہاتھ کام آئے گا. آپ بائیں ہاتھ سے بھی سر کا مسح کر سکتی ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ارے تو نیا پانی آ گیا مجھے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا, نہیں ایسا نہیں. آپ بائیں ہاتھ سے بھی سر کا مسح کر سکتی ہیں. آقا خوئی نے بھی احتیاط واجبی لگائی تھی, ان کے زمانے میں بھی امام خمینی حیات تھے تو لوگ ان کی طرف رجوع کر کے بھی بائیں ہاتھ سے سر کا مسح کر سکتے تھے. اچھا اب سر کا مسح جو ہے کس سمت میں کیا جائے, تو دیکھیے ویسے تو سب سے زیادہ بہتر ہے کہ پورا ہاتھ سر کے اوپر رکھ کر اور کھینچا جائے, ہتھیلی پوری رکھی جائے اور سر پہ کھینچی جائے. سر کا مسح اوپر سے نیچے تو صحیح, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اوپر سے نیچے سر کا مسح کرنا صحیح. کیا نیچے سے اوپر سر کا مسح کر سکتے ہیں الٹا؟ دیکھیے ساری پاسبلٹیز تاکہ آپ کے دماغ میں یہ رہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو ظاہر ہے کہ ایک فریضہ انجام دینا ہے تبلیغ کا بھی, تو اس موقع پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب کوئی اس قسم کا آ کر سوال کر لے, مثلا آپ کہہ دیں گے کہ نہیں نیچے سے اوپر سر کا مسح کیا تمہاری ساری نمازیں باطل ہیں, جاؤ دوبارہ پڑھو. اب یہاں پہ غلطی ہو جائے گی, اس وجہ سے مکمل معلومات رکھنی ہوتی. یہ بات یاد رکھ لیں کہ نیچے سے اوپر اگر کوئی سر کا مسح کرے تو امام خمینی اور آقا سیستانی کے فتوے میں یہ بھی صحیح, اوپر سے نیچے سر کا مسح بھی صحیح ہے, نیچے سے اوپر سر کا مسح بھی صحیح. البتہ احتیاط مستحب کے خلاف ہے, یعنی ثواب کم ملے گا آپ کو نیچے سے اوپر سر کا مسح کرنے. اوپر سے نیچے تو صحیح ہے, وہ تو سب کے نزدیک بالکل صحیح ہے, مکمل ثواب وہی دلواتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص نیچے سے اوپر سر کا مسح کرے, یعنی پیشانی کے اگلے حصے سے وہاں سے شروع کرے اور پھر پیچھے کی طرف جائے, تو اس سے بھی اس کا مسح جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. اور آقا خوئی فرماتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ نیچے سے اوپر سر کا مسح نہ کیا جائے. لیکن بہرحال آقا سیستانی اور امام خمینی وغیرہ کی اس سلسلے میں پہلے ہی سے اجازت ہے. اچھا اب ایک پاسبلٹی اور ہو سکتی ہے, جو ہو سکتا ہے کوئی آپ سے پوچھے, یہ بہت سے مسئلے تفریح تباہ کے لیے نہیں, مجتہدین سے بھی پوچھے گئے.
کہ کیا ہم دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں سر کا مسح کر سکتے ہیں؟ ابھی تک تو یہ تھا کہ ہاتھ کو سر پہ رکھا جائے اور سامنے کی طرف نیچے کھینچا جائے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ رائٹ ٹو لیفٹ، رائٹ سے لیفٹ کی طرف کھینچیں یا لیفٹ پہ ہاتھ رکھ کے رائٹ کی طرف کھینچیں. کیا اس کی اجازت ہے؟ علماء فرماتے ہیں جی ہاں، اس کی بھی اجازت. دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں بھی سر کا مسح کیا جا سکتا. اچھا، اب ایک پاسبلٹی اور بناتے ہیں کہ تفریح تباہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سوالات ہیں کہ واضح طور پر ہمیں پتہ چل جائے کہ سر کے مسح کی مکمل، کوئی کسی طرح بھی سوال پوچھ لے تو آپ اس کا جواب دے سکیں. کیا زگ زیگ سر کا مسح کیا جا سکتا ہے؟ زگ زیگ، دائیں بائیں کرتے ہوئے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. جی ہاں، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے. زگ زیگ بھی سر کا مسح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اگلا مسئلہ، یعنی دیکھیے اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح سے کھینچتے ہوئے ہاتھ کو لانا، لیکن نیچے سے اوپر بھی لے جا سکتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور مسئلہ پہلے ڈسکس ہو جائے کہ ہاتھ کو سر پر کتنا کھینچنا. علماء فرماتے ہیں کیا بالکل جہاں پچھلا حصہ تھا وہاں سے ہاتھ کھینچتے کھینچتے بالکل آگے پیشانی کے کنارے تک لے کر آئیں؟ تو یہ واجب نہیں، بس اتنا واجب ہے کہ لوگ کہیں کہ آپ نے ہاتھ کو سر پر کھینچا. یعنی اگر آپ تھوڑا سا بھی ہاتھ سر کے اوپر نے ہاتھ رکھا، اس کے بعد تھوڑا سا کھینچ دیا، چاہے یہاں تک نہیں بھی لے کر آئے بالکل بالوں کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، تب بھی آپ کا مسح بالکل صحیح ہو جائے گا. یعنی آپ سر پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا بھی اگر کھینچ لیں، اتنا کہ لوگ کہیں کہ آپ نے اتنا، بہت معمولی سا نہیں کہ 1 ملی میٹر یا 1 سینٹی میٹر، صرف آپ نے بہت ہی کم آپ نے کھینچا، نہیں، اتنا کہ لوگ کہیں کہ ہاں آپ نے ہاتھ، مسح کے معنی ہی ہے پھیرنا، ہاتھ پھیرنا، اتنا کہ لوگ کہیں کہ آپ نے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرا ہے، تو اتنا بھی بالکل صحیح. اچھا، پورے ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، ہتھیلی سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ہتھیلی سے سر کا مسح کیا جائے، لیکن 3 انگلیوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، 4 انگلیوں سے بھی کیا جا سکتا ہے سر کا مسح. لیکن مستحب ہے کہ ہتھیلی سے یا پھر چوڑائی میں 3 انگلیوں کے برابر کم سے کم کیا جائے، لیکن کم سے کم 1 انگلی سے بھی سر کا مسح صحیح. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کے کس حصے سے سر کا مسح کیا جائے. عام طور پر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے، لوگوں میں کافی مشہور ہے بھی، کہ جو بالکل انگلیوں کی جو کنارے اور سرے ہوتے ہیں ان سے سر کا مسح نہیں ہوتا. تو دیکھیے، علماء نے ناخنوں سے سر کا مسح، کسی کے ناخن، جیسے عام طور پر خواتین کے ناخن بہت لمبے ہوتے ہیں، اگر وہ بالکل انگلیوں کے سرے سے سر کا مسح کرنا چاہیں گی، بالکل کھڑا کر کے 90 ڈگری کا اینگل بنا کے سیدھا، تو عام طور پر ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہو کہ یہ آپ کے ناخن ٹکرائیں گے آپ کی سر کے بالوں سے یا کھال سے. یہ جو انگلیوں کے ٹپس ہیں، یہ جو ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ جو بالکل کنارے ہوتے ہیں آگے سے انگلیوں کے، یہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر نہ ٹکرائیں. تو اس لحاظ سے آپ کا جو مسح کہیں وہ غلط نہ ہو جائے، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ یہ ناخنوں والے حصے سے سر کا مسح نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے صرف ناخن ٹکرائیں، انگلیوں کی ٹپس نہ ٹکرائیں. لیکن بہرحال انگلیوں کی ٹپس سے بھی سر کا مسح ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے ہے ناخنوں، اگر کسی کے ناخن بہت لمبے ہیں اور وہ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہا ہے سر کے اوپر، اور تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناخن ہی فقط اس کے سر سے ٹکرا رہے ہوں، انگلیوں کے سرے سر سے نہ ٹکرائیں، اس وجہ سے احتیاط بتائی جاتی. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے، اور باقاعدہ آقا سیستانی سے مسئلہ پوچھا بھی گیا، چند دن پہلے ہمارے پاس اس کا یہ جواب آیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انگلیوں کے سروں سے بھی سر کا مسح ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ پیش آتا ہے. دیکھیے، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ پورے ہاتھ کو سر پہ رکھ کے یا ہتھیلی سر پہ رکھ کے اس سے سر کا مسح کیا جائے. لیکن کیا ہاتھ کی پشت سے سر کا مسح ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، ہاتھ کی ہتھیلی سے تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بالکل پیچھے چلے جائیں اگر ہاتھ کی جو پشت ہوتی، ہاتھ کی پشت سے سر کا مسح، امام خمینی کے فتوے میں ہاتھ کی پشت سے سر کا مسح ہو جاتا ہے. ہاتھ کی پشت سے آقا کوئی اس کو منع کرتے تھے کہ نہیں، ہاتھ کی پشت سے نہیں ہوتا. آقا سیستانی کا فتویٰ میں پتہ نہیں تھا کہ کسی بھی کتاب میں الگ سے لکھا ہوا کم سے کم نہیں ملا ہمیں. تو
میں صرف یہ بتانے کے لیے آپ کو، تاکہ آپ بھی کبھی مجتہدین، اب تو ای میل وغیرہ کیا جا سکتا ہے، فوراً جواب بھی آ جاتے ہیں. کل ہی رات، کیونکہ آج مجھے آپ کو مسئلہ پڑھانا تھا، بتانا تھا کہ ہاتھ کی پشت سے سر کا مسح ہوتا ہے یا نہیں. رات کے شاید 3 بجے قریب میں نے ان کو ایک ای میل کیا آغا سیستانی کے آفس، اور صبح جب 9 بجے کمپیوٹر دوبارہ کھولا تو وہاں سے جواب آ چکا تھا کہ جی ہاں، ہاتھ کی پشت سے بھی سر کا مسح ہو جاتا. تو جی آواز نہیں آ رہی کوئی بھی. ہاتھ جی نہیں کچھ. ہاں، آقا خود یہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی پشت سے سر کا مسح نہیں ہوتا، اور احتیاط واجب تھی غالباً ان کی، لیکن امام خمینی کے فتوے میں اس کی اجازت تھی، اور آقا سیستانی کے فتوے میں بھی اس کی اجازت ہے. اچھا، اس کے بھی مسئلہ ہے، اس کی ضرورت کب پیش آتی؟ کیا ایسی تفریح تباہ کے لیے مسئلہ بتایا جا رہا ہے؟ نہیں. بعض اوقات آپ کے ہاتھ جو ہے، یہ والا حصہ جو اس پہ نیا پانی کہیں سے آ کے گر جاتا ہے، اب کیا کریں؟ وہ تو پھر دوسرا حل بھی آپ کے پاس کہ بائیں ہاتھ سے کر لیجئے. بعض اوقات دونوں ہاتھ گیلے ہو گئے، مثلا نلی بند کر رہے تھے، اچانک سے اس کے اندر سے پانی سے ایک دم سے اچھلا اور وہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر آ گیا، تو اس موقع پر پھر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر ہاتھ کی پشت موجود ہے تو اس کو الٹا رکھ کے یوں کر کے بھی سر کا مسح کیا جا سکتا ہے. پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جہاں ہم اتنی پاسبلٹیز ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے کہ ہاتھ کی کلائی سے سر کا مسح ہو سکتا ہے. بعض اوقات پورے پشت بھی ہماری گیلی ہو گئی. اب علماء فرماتے ہیں نہیں، ہاتھ کی کلائی سے سر کا مسح نہیں ہوتا. صرف ان افراد کو اجازت ہوتی ہے کہ جن کے ہاتھ کٹے ہوئے، اب ان کو اگر سر کا مسح کرنا ہے ان افراد کو، تو وہ اپنی کلائی سے پھر سر کا مسح کرتے ہیں. کچھ علماء کا فتویٰ یہ. تو بہرحال لیکن عمومی حالات میں ہاتھ کی کلائی سے سر کا مسح نہیں ہو سکتا. کچھ علماء نے احتیاط واجب لگا کے منع کیا، کچھ نے فتویٰ دے کے منع کیا. بہرحال ہاتھ کی کلائی سے سر کا مسح نہیں ہو سکتا. لیکن ہاتھ کا جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے اس سے ہو سکتا ہے، ہاتھ کی پشت سے بھی آپ نے سن لیا کہ ہو سکتا ہے، انگلیوں کے سروں سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دماغ میں رہے، بس ناخنوں سے سر کا مسح جو ہے وہ نہ کیا جائے. اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ اگر کسی کے سر کا مسح جو ہے، دیکھیے وہ یا تو بالوں پر کیا جائے گا، بالوں کی جڑ پہ کیا جائے گا، یا سر کی کھال پہ کیا جائے گا. لیکن بہت سے افراد کے بال بہت کم ہوتے ہیں، بہت سے افراد کے بال بہت کم ہوتے ہیں، تو یہ تو براہ راست اپنے سر پر ویسے ہی کوئی مانگ نکالنے کی یا کوئی کسی طرح کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں جب سے بال اگ رہے ہیں وہیں پر ہیں، اتنے ہلکے بال ہیں ان کے، تو وہ براہ راست سر پہ ہاتھ پھیر کر سر کا مسح کر سکتے ہیں. یہ اس موقع پر عام طور پر ہوتا ہے کہ جہاں اتنا بتا دیا جائے کہ علماء نے بہرحال خواتین کے لیے خاص طور پر افضل قرار دیا ہے، باقاعدہ ان کے فتوے کے الفاظ ہیں، خواتین کے لیے افضل ہے کہ وہ مانگ نکال کر ہی سر کا مسح کریں، کیونکہ خواتین کے بال عام طور پر بہت بڑے بال ہوتے ہیں. مرد حضرات کے وہ بال جو اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے، جو اس وقت آپ سب لوگوں کا مثلاً آسمان کی طرف ہے، اس حصے میں تو جس جگہ سے بال اگتے ہیں اگر وہ وہیں پر رہیں، یا ان کی ہو سکتا ہے ایکسٹینشن نکل کے سر کے اطراف میں جاری ہو، مثلا یہاں سے بال نکل کے اور بالکل سائیڈوں میں آ رہے ہوں، تو جو سائیڈوں والے بال ہیں ان پہ تو سر کا مسح نہیں ہو سکتا. البتہ وہ بال جو اسی سر کے اسی حصے کے اوپر ہیں، مثلا یہ جو تصویر آپ کے سامنے، ان کا جو حصہ اس وقت آسمان کی طرف ہے، اس کے اوپر سر کا مسح، یعنی اگر یہ ان کے بال بڑے بھی ہوتے اور سائیڈوں تک جا رہے ہوتے تو سائیڈ والے بال پر نہیں ہوتا سر کا مسح. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو وہ افراد کے جن کے بال بہت کم ہوتے ہیں تو بہت سے بالوں کی اپنی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور سائیڈوں کے بال کھینچ کر ایک پوری لیئر سر کے اوپر بناتے ہیں اور بال چپکاتے ہیں باقاعدہ. بہت سے افراد کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم بال ہوتے ہیں اور چند بال ہی صحیح وہ ایک جس طریقے سے سائیڈوں کے بال اٹھا کے لے کر آتے ہیں، تو وہ سائیڈوں کے بال ہیں ان کے اوپر سر کا مسح نہیں ہوگا، وہ کسی اور طرف کے بال ہیں جو آپ بیچ سر کے اندر لے آئیں. ہاں، جو بیچ میں ہی اگتے ہیں اور وہیں پر رہتے ہیں ان کے اوپر سر کا مسح ہو جاتا ہے. لیکن خواتین کے لیے افضل قرار دیا گیا، وہ میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں ایک الگ سے بات پیش کی. اور یہ تصویر کے حوالے سے بھی ایک پیغام یہ ہو جائے کہ بہت سے دیکھیے آیت اللہ دست غیب شیرازی نے بھی ایک چیز لکھی ہے کہ اگر دنیا کی طرف انسان بہت زیادہ بعض اوقات مائل ہونے لگتا ہے، وہ کوشش کرے کہ اپنے گھر میں اپنے کسی دوست، عزیز، رشتہ دار جو انتقال کر گیا ہو اس کی ایک تصویر ضرور لگائیں. میرے ایک دوست تھے، بہرحال وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا تھا کراچی میں.
حسنین صاحب، ان کے لیے بعد میں آپ کبھی موقع ملے تو ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیجیے گا، شہید ہوئے ہیں باقاعدہ ہی. تو ان کی تصویر میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں اپنے اس یاد دہانی کے لیے، جو شہید دستیاب نے کہا کہ بعض اوقات دنیا کی طرف انسان جب زیادہ مائل ہونے لگتا ہے تو اپنے کسی بھی مرحوم دوست یا رشتہ دار کی تصویر کو دیکھے، تاکہ اس کے دماغ میں کل تک یہ ہمارے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا، بولتا تھا، باتیں کرتا تھا، آج دیکھیے ہمارے سامنے نہیں اور اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. تاکہ انسان اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھے اور اس کو ضائع نہ کرے. تو بہرحال تو اگر بال کسی کے بہت کم ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی سر کا مسح جو ہے وہ براہ راست کر سکتا ہے، اور الگ سے کوئی مانگ نکالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ایک انگلی سے بھی سر کا مسح ہو جاتا ہے. یہ تو بات ابھی ہو گئی تھی بیان کہ ایک انگلی سے بھی سر کا مسح ہو جاتا ہے. یا زیادہ بہتر ہے کہ 3 انگلیاں کم سے کم ان سے سر کا مسح جو ہے وہ کیا جائے. اچھا، اب اس کے بعد بہت سے لوگوں کو نہیں، بلکہ اس مسئلے کو بھی فی الحال رہنے دیں. کچھ مسئلے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں بعض اوقات جو زنجیر کا ماتم کرتے ہیں اور سر کے اوپر ان کے کٹ لگے ہوتے ہیں، وہ سر کا مسح کیسے کریں گے؟ بہرحال وہ بھی وضو جبیرہ کے مسئلے اگر آج کسی وقت آ سکے تو اس وقت ہم بیان کریں گے. لیکن بہت سے لوگوں کو اس طرح کے بھی بال ہو سکتے ہیں. اب یہ کیسے کریں گے تو ان کو خود ہی مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ مانگ نکالنی پڑے گی ان کو یا نہیں. یہ بھی آپ کی بس ایک لحاظ سے تفریح تباہ کے لیے دکھایا ہے. اچھا، اب جی ہاں یہ آ گیا مسئلہ. اب بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو یا تو ہیئر امپلانٹ کرواتے ہیں یا جس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ اور ہیئر امپلانٹ، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے ہیئر امپلانٹس. امپلانٹ میں یہ کرتے ہیں کہ الگ سے مصنوعی بال لے کر سر پر ایک لحاظ سے چپکا دیتے ہیں مختلف ذریعوں سے. ابھی ہم اس کے ٹیکنیک کو ڈسکس نہیں کر رہے، وہ امپلانٹ کہلاتے ہیں. جس لحاظ سے وہ ایک بڑا ایک خطرناک مسئلہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. ایک جھلی سی سر کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، وہ الگ سے بال ہوتے ہیں، وہ نہ اگتے ہیں نہ گرو ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ صورتحال ہوتی، وہ ایک جھلی کی طرح سے سر پہ وہ امپلانٹ کہلاتے ہیں. ان کے اوپر سر کا مسح نہیں ہو سکتا. ان ایسے افراد کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا غسل وغیرہ کرنا بھی. بہت سے ویسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ پورس چھوڑے جاتے ہیں، اس سے پانی اندر، لیکن وہ ظاہر ہے کسی جگہ جہاں سے بھی وہ چپکائے گئے ہیں، چاہے وہ سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی ایریا ایسا ہو جو دھلنے سے رہ جائے تو اس کا غسل بھی صحیح نہیں ہوگا. تو ہیئر امپلانٹ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وضو اور غسل کے اندر بڑی پرابلم ہو سکتی. مسح بھی جب آپ کر رہے ہیں تو مسح ماسے اور ممسو میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ماسے کہتے ہیں جو چیز پھیری جا رہی، مثلا ہاتھ ہمارا ماسے ہوتا ہے، ممسو جس پر ہم پھیر رہے ہیں جیسے ہمارا سر، ان میں کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں. یہاں تو اتنی بڑے بالوں کی کلیئر رکاوٹ بن رہی ہے، مصنوعی الگ سے لگا دی گئے ہیں. اب ان لوگوں کے لیے غسل کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سر کے مسح کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور ایک مسئلہ ان کے ساتھ حج میں بھی پیش آ سکتا ہے. مردوں کے لیے اپنے سر کو ڈھانکنا اور چھپانا حرام ہوتا ہے. مثلا ٹوپی سر پہ رکھ لینا، کوئی کتاب سر پہ رکھ لینا حالت احرام میں، اس طرح کی کوئی ہاتھ وغیرہ سر پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی الگ سے کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں رکھ سکتے. ان کے لحاظ سے تو دیکھا جائے سر کے اوپر ایک پوری ایک وگ ٹائپ کی یا ایک پوری ایک لیئر اس طرح کی ہوتی ہے وہ سر پر ہے، تو ان کے حج کے اندر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے. لیکن نارمل حالات میں جب حج نہیں بھی ہے تو وضو اور غسل کے اندر مسئلہ پیش آ جاتا ہے. تو اس میں ان چیزوں کی تو احتیاط کی جائے. البتہ ایک چیز ہوتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ. اس میں یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کی اسکن کو لے کے جہاں پہ بال زیادہ اگتے ہیں اور اس جگہ پہ لا کر ان بالوں کو لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہاں دوبارہ جو ہے بال نئے سرے سے گرو ہو جائیں. تو بال اپنے ہی ہوتے ہیں، ہمارے قدرتی ہوتے ہیں، وہاں سے اگتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے اوپر مسح بھی صحیح ہو جاتا ہے، اس پہ غسل بھی ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات امپلانٹ جو ہے وہ مسئلہ پیدا کرتا ہے، ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نہ وضو میں کوئی مسئلہ ہوگا، نہ مثلا کوئی غسل کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا. اچھا، اب آ جائیے پاؤں کا مسح. پاؤں کا مسح پاؤں کا مسح انگلیوں کے سروں سے شروع کیا جائے گا، اور اس میں علماء کی 2 رائے.
کچھ کہتے ہیں کہ انگلیوں کے سرے سے شروع کریں اور کھینچتے ہوئے مفصل تک لے کر آئیں. یہ جو بالکل ٹخنے کا جوڑ ہے اس میں آپ اس سے ایک لکیر بالکل اس کے برابر میں لے کے جائیں تو جہاں پہ بالکل جوڑ ہے, جہاں پہ گہرائی سی ہوتی ہے آپ فیل کر سکتی ہیں. سمجھے ٹخنے کا جو حصہ ہے یہاں تک اس کو لے کر آنا ہوتا ہے, اس کے یعنی پورا ہاتھ کھینچتے ہوئے سمجھیں ٹخنے کے جوڑ تک لے کر آئیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں, جس میں مرحوم آیت اللہ خوئی شامل تھے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہاتھوں کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پورے ہاتھ کو پورے پاؤں کے اوپر رکھ لیں اور پھر تھوڑا سا کھینچ لیں, یہ بھی کافی. آقا سیستانی اور امام خمینی یہی کہتے ہیں, یہ بھی کافی ہو جاتا. وہ بھی کر سکتے ہیں جو پہلا والا طریقہ تھا کہ بالکل انگلیوں کے سرے سے شروع کریں اور کھینچتے ہوئے اس کو ٹخنے کے جوڑ تک لے کر آئیں. لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں آقا سیستانی وغیرہ کے فتوے میں, امام خمینی کے فتوے میں, کہ مفصل تک کھینچنا ضروری نہیں ہوتا ٹخنے کے جوڑ تک, بلکہ آپ پورے کا ہاتھ کو بھی اس کے اوپر رکھ سکتی ہیں پورے پاؤں پر اور تھوڑا سا کھینچ لیں بس, تو وہ بھی مسح آپ کا ہو جائے گا, وہ بھی آپ کا مسح ہو جائے گا. اچھا, اس میں بہت سے لوگ ایک احتیاط اور کر لیں, کچھ علماء کیونکہ منع کرتے ہیں اس سلسلے میں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ انگلیوں کا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے, یعنی پہلے تو دائیں پاؤں کا مسح آپ کو کرنا ہے, پھر بائیں پاؤں کا مسح آپ کو کرنا ہے, دائیں پاؤں کا پھر بائیں پاؤں کا مسح. کچھ یہ کرتے ہیں کہ مثلا آگے کے حصے کو اٹھاتے ہوئے اور پھر اس وقت پاؤں حرکت کر رہا ہوتا ہے. کچھ علماء بہرحال منع کرتے ہیں کہ اس طرح سے نہ کیا جائے, پاؤں کو کسی جگہ بالکل ساکن کیا جائے پھر اس کے اوپر مسح کیا جائے. تو یہ احتیاط کر لی جائے تو کوئی ایسا مذاکرے والی بات نہیں, ہاتھ تو ہم پھیر ہی رہے ہیں لیکن پاؤں بھی حرکت میں نہ آئے. مثلا اگر ہم نے پاؤں کے اگلے حصے کو اٹھائیں گے اور پھر مسح کریں گے تو پاؤں حرکت میں کافی زیادہ بعض اوقات آ جاتا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو تصویر دکھائی تھی امام خمینی کے حوالے سے, تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ امام خمینی کو جو تھے وہ پاؤں کو اوپر اٹھا کے کر رہے ہیں لیکن اس وقت پاؤں حرکت میں نہیں ہے ان کا. تو بہرحال اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا. اور اکثر علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سر کے مسح میں کیا تھا کہ نیچے سے اوپر بھی سر کا مسح صحیح تھا, اوپر سے نیچے سے بھی صحیح تھا, یہ پاؤں کے مسح میں بھی یہی بات, یعنی انگلیوں کے سرے سے شروع کر کے ٹخنوں تک جو ہے اس کو لے کر آئیں, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹخنوں سے لے کر انگلیوں کے سرے کی طرف جائیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے پوچھے تو آپ یہ نہ کہیں کہ ساری زندگی کی نمازیں تمہاری باطل ہیں, دوبارہ پڑھو, کیونکہ بہت ساری ایسی غلطیاں آپ کو عظیم الشان لوگوں جب اپنی بتائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کا جواب کیا ہے. اور یہی لوگوں نے پوچھ کے بہرحال علماء اور مراجع سے یہ سب فتوے جو ہے وہ آ چکے ہیں. اچھا, بعض اوقات خواتین کے لحاظ سے ایک بات اور ہو جاتی ہے, جیسے کہ ابھی اس سے پہلے کسی خاتون نے تذکرہ کیا بھی تھا کہ کیا ایک انگلی سے, آپ نے سنا کہ ایک انگلی سے بھی سر کا مسح ہو جاتا ہے, کیا ایک انگلی سے پاؤں کا بھی مسح ہو جائے گا؟ یعنی ایک انگلی ہمارے ہاتھ کی ہے اور ایک انگلی ہی پاؤں کی, تو جی ہاں یہ بھی مسح ہو جاتا ہے. یعنی ہاتھ کی بھی ایک انگلی ہو, پاؤں کی بھی ایک انگلی ہو. یہ ان خواتین کے لیے جنہوں نے پاؤں پہ مثلا نیل پالش لگائی ہوئی, تو وہ یہ کر لیں کہ دونوں پاؤں پہ سے سب سے جو چھوٹی انگلی ہے اس پہ سے نیل پالش ریموو کر دیں نماز کے لیے. باقی چاہے لگائے رکھیں, وہ غسل وغیرہ کے اندر مسئلہ ہوگا, جب غسل کا مسئلہ ان کے ساتھ پیش آئے تو اس وقت بہرحال ان کو چھڑوانی پڑے گی. لیکن ابھی فی الحال وضو اپنا صحیح کرنے کے لیے پاؤں کی سب سے مثلا چھوٹی انگلی ہے, کوئی سی بھی ایک انگلی پر سے نیل پالش کو ریموو کر دیں, ایک ہاتھ کی ایک انگلی سے ایک پاؤں کی انگلی کا مسح کرتے ہوئے لے جائیں, بس ان کا وضو صحیح ہو جائے. بہت سے لوگ ذرا پریشان ہوتے ہیں کہ ساری 10 کی 10 انگلیوں کی نیل پالش چھڑانی, تو اس عذاب میں آپ نے خود ہی اپنے آپ کو مبتلا کیا تھا. تو بہرحال لیکن یہ کہ اس کا ایک حل بھی اسلام نے بتایا کہ ایک انگلی سے بھی پاؤں کا مسح جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ تو ابھی آپ نے سنا ہی کہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا مسح کیا جائے, الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسح کیا جائے, اور پہلے سیدھے پاؤں کا مسح کیا جائے پھر الٹے پاؤں کا مسح کیا جائے. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دونوں پاؤں کا ایک ساتھ مسح کریں, جیسے آپ نے اکثر بزرگ خواتین کو دیکھا ہوگا؟ کیا یہ صحیح ہے مسئلہ کہ کیا ہم ایک وقت میں سیدھے ہاتھ پہ سیدھا ہاتھ جو ہے سیدھے پاؤں پہ رکھا
بایاں ہاتھ بائیں پاؤں کے اوپر رکھا اور ایک ساتھ دونوں کا مسح کر لیا. تو امام خمینی اور آقا سیستانی کے فتوے میں یہ بھی صحیح، ایک ساتھ بھی مسح ہو جاتا ہے. آقا کوئی فرماتے تھے احتیاط واجب ہے کہ دونوں پاؤں کا مسح ایک ساتھ نہ کیا جائے. اچھا آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ ویسے تو ابھی آپ نے سنا کہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا مسح کیا جائے، الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسح کیا جائے، لیکن وہی پاسبلٹیز جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں ہم کراس کر دیں، سیدھے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسح کریں اور الٹے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا مسح کریں؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ جواب ہے کہ اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں ایک ہی ہاتھ سے دونوں پاؤں کا مسح کر لیں؟ اگر ہاتھ میں ابھی تک ہمارے پانی اتنا ہے کہ مسح کی رطوبت باقی ہے تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا مسح کر لیا پھر اسی سیدھے ہاتھ سے بائیں پاؤں کا بھی مسح کر لیا؟ جواب ہے کہ جی ہاں، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے. تو ابھی آپ کہیں گے کہ بہت سارے تو یہ دیکھا جائے بڑے غیر متعلق بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ بلا وجہ کے بہت سے مسئلے جو ہے بنائے گئے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ چیز دماغ میں کلیئر ہے کہ اگر کوئی ایسا سوال آپ سے پوچھ لے تو آپ کے پاس اس کا جواب پتا ہو، اور آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ساری زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھنے کے لیے کہہ دیں اور پھر دین اسلام سے ہی وہ بیچارہ ہاتھ دھو بیٹھے کہ جب اس کو 70 یا 80 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھنے کا کہا جائے. تو صرف اس وجہ سے چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ معاشرے میں جب کام کریں گے اور مکمل معلومات نہ ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو زحمت میں مبتلا کر دیں. تو تھوڑی سی دیر لگا کے، گرمی اگرچہ بہت زیادہ ہو رہی لیکن پھر بھی اگر ایسا کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا اب تھوڑا سا کیونکہ پریشانی آپ لوگوں کو بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے گرمی کی وجہ سے، تھوڑا وقفہ دے دیتے ہیں، آپ لوگ ذرا تھوڑے ریلیکس ہو جائیں تو ہم گفتگو کو دوبارہ آگے شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. تو پاؤں کے مسح پر ہماری گفتگو ابھی ابھی اختتام پذیر ہوئی ہے. تو یہ اگر اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیا ہے کہ بہت سے سارے افراد بہت ہلکا سا پاؤں کا مسح کرتے ہیں، بس ہلکا سا کھینچ لیتے ہیں اس کے اوپر، انگلیوں کے سرے سے شروع کیا اور بس درمیان میں ہی آدھے میں ان کا کوئی کپڑا ہوتا ہے آدھے حصے پر، اور تھوڑا سا صرف پھیر کے اور ہٹ جاتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے، کافی آگے تک کھینچتے ہوئے لے کر آنا ہے، جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی. بہت ساری جگہوں پر وضو کے لیے کچھ مشینز بھی اویلیبل ہو گئی ہیں، آٹومیٹک وضو واشر کے نام سے. اس میں جن افراد کو اپنا چہرہ دھونا ہے اس میں چہرے کی جگہ پہ اپنا چہرہ رکھ لیتے ہیں، ہر جگہ پانی پہنچ جاتا ہے. ہاتھوں کے لیے ہاتھ اس میں ڈال دیتے ہیں جو درمیان والی جگہ ہے، اور اہل سنت کے ہاں کیونکہ پاؤں کا دھونا واجب ہے تو پاؤں بھی اس کے اندر رکھ لیتے ہیں اور پاؤں پورا اس طرح سے دھل جاتا ہے. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، اب ہر چیز میں ترقی ہو رہی تو اس کے اندر بھی کچھ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا جائے ہاتھ کے ہاتھ ہی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں کچھ کولر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں پانی کے، جن پہ بہت سے کولروں پہ لکھا ہوتا ہے الماء للشرب فقط، کہ صرف اور صرف پینے کے لیے. تو بہت سارے افراد ان کا وضو باقی نہیں رہتا، اکثر وہ اس میں سے انہوں نے ایک گلاس پانی بھرا اور وہیں پر وضو کر لیتے. ایک تو یہ کہ وہاں کیچڑ وغیرہ اس طرح سے ہونے لگتی ہے. خانہ کعبہ کے صحنی میں اگر آپ وضو کریں گے چاہے مختصر ترین ہی کیوں نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ پانی گرے گا. لیکن علماء اور مجتہدین نے کہا کہ وہ پانی جو پینے کے لیے ہوتا ہے وہاں پر زمزم، اس سے اگر کوئی شخص وضو کرے تو یہ صحیح نہیں ہے. آقا سیستانی نے بھی اس کو منع کیا ہے، آقا خوئی نے بھی منع کیا ہے. اور اس قسم کے پانی سے زمزم کا جو پانی جو پینے کے لیے وہاں پر ہے، اس سے وضو کو آیت اللہ خامنئی نے اشکال کی بنا پر ناجائز قرار دیا ہے اور کہا کہ اشکال ہے اس شخص کے وضو میں، اس کا وضو صحیح نہیں ہے. تو بیچ میں یہ بات ایسی ہی آ گئی اپنی جگہ تو میں نے بیان کر دی.
اچھا بعض اوقات دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ادھر آپ نے ہاتھوں کو دھویا اور بائیں ہاتھ کے بعد جو سر کا مسح کرنا ہے بائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد کہ آپ کے ہاتھ کا پانی سوکھ گیا. کسی بھی وجہ سے سوکھ سکتا ہے, آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا اور پانی اب آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں پانی ہے ہی نہیں اس پر. تو امام خمینی کے فتوے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ کہتے تھے اعضائے وضو سے کہیں سے بھی پانی لے لیں, بلکہ وہ کہتے تھے اعضائے وضو میں ہر جگہ کا پانی بھی اگر خشک ہو جائے تو آپ باہر کا کوئی بھی پانی نل سے پانی لے کے ہاتھ کو گیلا کریں اور سر کا مسح اور پاؤں کا مسح کر لیں, امام خمینی کی حد تک صرف. لیکن جیسے آقا خوئی ہیں یا آیت اللہ سیستانی ہیں, وہ فرماتے تھے کہ داڑھی کے علاوہ کسی اور جگہ سے پانی لینا اشکال رکھتا, داڑھی کے علاوہ. اب مسئلہ یہاں پر یہ پیش آ جاتا ہے کہ ایک صاحب نے تو پوچھا بھی باقاعدہ لکھ کے ان سے کہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں, یا جیسے خواتین ہوتی ہیں ان کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہوتی, تو پھر وہ پانی کہاں سے لیں؟ تو آقا خوئی نے ان کو جواب لکھا کہ پھر آپ کا وضو غلط ہے, آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا. یعنی داڑھی کے علاوہ کسی اور جگہ سے پانی لینے میں اشکال. بلکہ ان صاحب نے یہ لکھا کہ کیا ہم اپنی آئی بروز سے پانی لے سکتے ہیں, یا میری مونچھوں پہ اگر پانی لگا ہوا کہ میں اس سے پانی لے سکتا ہوں, وہاں انہوں نے منع کیا اس کو. اچھا چند سال پہلے رہبر معظم سے خود ہم نے ہی لکھ کے پوچھا تھا کہ خواتین کی طرف سے کہ وہ خواتین کے ظاہر خواتین کی داڑھی نہیں ہوتی, تو کیا وہ اپنی چن سے تھوڑی کی جگہ سے پانی لے سکتی ہیں؟ تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ اگر ہاتھوں کا پانی خشک ہو جائے تو پھر خواتین کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ اپنی آئی بروز سے پانی لیں. آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں آئی بروز یا بھاؤں سے پانی لینا پڑے گا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, بہت سی صورتحال ایسی ہو جاتی ہیں. جی کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ آقا سیستانی کا اور آقا خوئی کا تو میں نے بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں اشکال ہے اس کے اندر, یعنی داڑھی کے علاوہ کسی جگہ سے پانی نہیں لے سکتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نیا وضو کرنا پڑے گا اگر اعضائے وضو کا پانی خشک ہو گیا ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آتا ہے مضاف پانی سے. تو آپ کو پتا ہے کہ بہرحال اس سے وضو صحیح نہیں ہے, شربت کا پانی, تربوز کا پانی وغیرہ. سمندر کے پانی سے, کیونکہ اکثر لوگ پکنک وغیرہ کے لیے سمندر پہ جاتے ہیں, تو کیا سمندر کے پانی سے وضو ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, سمندر کے پانی سے وضو ہو جاتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور ایران میں باقاعدہ وضو کی جرابیں تک ملتی ہیں, کیونکہ موزوں کے اوپر تو مسا صحیح نہیں ہے, لیکن وہ اس طرح کی جرابیں ہوتی ہیں کہ اس میں اوپر کا حصہ جس میں مسا کیا جاتا ہے وہ حصہ جو ہے کھل جاتا ہے اور پوری جرابیں اتارنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. تو اسپیشلی ڈیزائن ٹائپ کی ملتی ہیں وہاں پر جراب مخصوص ہے وضو کے نام سے, تو وہاں پر ہیں, لیکن یہاں پر بہرحال اویلیبل نہیں ہوتی. اور آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ بہرحال جو ہر وقت ہر موقع پر کرنا, اور مجاہدین وغیرہ بھی جو ہے وہ اس انداز سے وضو کر کے پھر میدان جہاد وغیرہ میں جاتے ہیں. اچھا اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے اس کے بعد, اگر کسی نے بہت زیادہ سرما لگایا ہوا ہے, یہ کاجل وغیرہ لگایا ہوا ہے, تو کیا یہ وضو میں مانع ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سرما بہت زیادہ تھک ہے, بہت موٹائی اس کے اندر ہے, بہت زیادہ تھک قسم کا سرما ہے, یا کاجل کسی نے لگایا ہوا ہے, تو پھر یہ رکاوٹ بن جائے گا اور پانی کو نہیں پہنچنے دے گا. کیونکہ آنکھوں کو بند کرنے کے بعد جو حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی جگہ سوئی کی نوک کے برابر بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو پانی کو پہنچنے سے روک دے. اور آپ نے بہت تھک قسم کا سرما اگر لگایا ہوا ہے, یا کاجل یا کوئی اور اس طرح کی کوئی بھی چیز لگائی ہوئی ہے جو باقاعدہ ایک لیئر سی ایک بنا رہی ہے اور پانی کو وہاں تک پہنچنے نہیں دے رہی, تو آپ کے لیے لازم ہے کہ وضو سے پہلے ان تمام چیزوں پر سے یہ سب چیزیں اتاریں اور اس کے بعد پھر وضو کریں. ہاں البتہ اگر سرما اتنا تھک نہیں ہے اور آپ کو اطمینان بلکہ یقین ہے کہ پانی اس کے نیچے پہنچ جاتا ہے, تو پھر اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں, اسی کے اوپر ہی مسح کیا جا سکتا ہے.
ایک بات اور پچھلی دفعہ بھی خاتون نے لکھ کے پوچھا تھا، جب قرآن کو نجاست سے نکالنے کی بات آئی تھی کہ اس سے کے لیے وضو کیا جائے، تو سوال یہ پوچھا گیا کہ پھر جب ہم نجاست کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو نجاست میں ہاتھ ڈالنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ وضو کا کوئی بھی تعلق نجاست کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹنے میں نہیں، یعنی اگر آپ نے وضو کیا ہوا ہے اور اس کے بعد نجاست میں آپ کو ہاتھ ڈالنا پڑ جائے، مثلا کوئی ماں ہے، کسی بچے کا مثلا پیشاب پخانہ وغیرہ دھلانا ہے اس کو، چھوٹے نابالغ بچے کا، اس کا تو نجس ہے بہرحال وہ، لیکن اگر وہ دھلا رہی ہے حالت وضو میں تو اس کا وضو تھوڑی باطل ہوگا اس سے، بس صرف یہ کہ اپنے ہاتھ کو وہ پاک کر لے گی۔ نجاست میں اگر آپ کا ہاتھ ڈوب جائے یا نجاست ہاتھ پہ لگ جائے تو فقط ہاتھ کو یا اس حصے کو پاک کرنا ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی تعلق وضو ٹوٹنے سے نہیں۔ تو کسی نجس چیز کو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہاتھ لگانے سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی سے ملحقہ ایک بہرحال اگرچہ وضو سے براہ راست متعلق نہیں ہے مسئلہ، لیکن یہ بات بھی بیان کر دی جائے، اکثر جہاں پہ بچے ہوتے ہیں وہاں پہ عام طور پر مثلا کسی بچے نے بستر پہ پیشاب کر دیا، اب کوئی شخص جا کے بستر پہ بیٹھا تو اسے اچانک سے بیٹھتے ہی محسوس ہوا جیسے کچھ گیلا گیلا سا ہے، اب فوراً مثلا وہ اٹھ جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو پاک کرنے کی فکر میں ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر صرف گیلاہٹ محسوس ہو رہی ہے، نمی، جیسے کہ ایک چیز ہلکی ہلکی سی گیلی اور آپ کے جسم کے اوپر وہ منتقل نہیں ہوئی، مثلا کوئی آپ کو الگ سے دھبا سا نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نجاست آپ کے کپڑوں تک آئی، تو فقط ہلکی سی نمی محسوس ہونا یہ نجس نہیں کرتا ہے آپ کو، اس سے آپ کے جسم پہ کوئی نجاست اگر منتقل نہیں ہوئی، آپ کے جسم پہ کوئی ایسا نہیں ہو کہ آپ کے کپڑے بھی تھوڑے سے نم ہو گئے ہوں اس سے، اگر ایسا ہے تو پھر تو نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف یہ کہ ہلکی سی گیلاہٹ سی محسوس ہوئی ہے، ٹھنڈی سی وہ جگہ جس طرح سے عام طور پہ ہو جاتی ہے، اور فوراً ہی آپ اس کے بعد کھڑی ہو گئے، ان کپڑے پہ کوئی چیز منتقل نہیں ہوئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا وضو وغیرہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جو اگر آپ نے پہلے سے کیا ہو تو ابھی آپ نے سن لیا کہ نجاست کو ہاتھ بھی لگ جائے تو بھی وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرا ہے کہ آپ کے کپڑے بھی نجس شمار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، بیچ میں ایسے ہی مسئلہ آ گیا تو میں نے بیان کر دیا۔ پھر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کانٹیکٹ لینز وغیرہ کا۔ خواتین پوچھتی ہیں اگر ہم نے کانٹیکٹ لینز لگائے ہوئے ہوں تو کیا ہمارا وضو ہو جاتا ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، کانٹیکٹ لینز لگے ہونے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ کا وضو بالکل صحیح ہے، وضو میں یہ معنی نہیں ہوتے کانٹیکٹ لینسز، کیونکہ آنکھوں کے اندر کا حصہ باطن شمار ہوتا ہے اور باطنی اعضاء تک پانی کا پہنچانا یہ لازمی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ مسئلہ ہے سر میں تیل لگانے کا مسئلہ۔ بہت سارے افراد بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے سر میں تیل لگایا ہوا ہے تو ہمارا مسا کیسے ہوگا۔ دیکھیے، سر پہ اگر تیل کو باقاعدہ بہایا گیا ہے، اتنا تیل سر پہ لگا ہوا ہے کہ پورا سر جو ہے مثلا تیل سے چپچپا رہا ہے، تو وہ تو یقیناً پھر پانی کو پہنچنے سے مانع ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ تیل ہے۔ لیکن اگر عام طور پہ جیسے سر میں تیل کی مالش کروائی اور اس کے بعد رات بھر سوئے، اب ہلکا ہلکا، یعنی بہت زیادہ تیل نہیں لگا تھا، ہلکا پھلکا سا مثلا تیل تھا اور وہ جذب ہو گیا، اور اب جو آپ سر پہ اپنا گیلا ہاتھ پھیر رہی ہیں تو اس کو سر پہ گیلا ہاتھ پھیرنے سے وہ سر کا پانی جو ہے، آپ کے ہاتھوں کا جو پانی ہے مسا کے لیے، وہ آپ کی کھال تک پہنچ رہا ہے یا بالوں کی جڑ تک پہنچ رہا ہے اور رکاوٹ نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اگر ہلکا پھلکا سا اگر تیل لگا ہوا بھی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا اور آپ کا مسا صحیح۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب بہت زیادہ تیل سر میں لگا ہوا، اور اگر بہت زیادہ بھی لگا ہو تو بھی گھبرانے کی بات نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے بھائی کیونکہ مجھے صبح کو نماز پڑھنی ہے اور اتنا زیادہ پھر اس کا مطلب میں تیل نہ لگاؤں، نہیں، جی کھول کے تیل لگائیے سر میں، لیکن بس یہ کریں کہ جس وقت آپ وضو کے لیے جائیں تو ظاہر خواتین کے لیے ابھی بھی آپ نے سن لیا کہ اگر وہ مانگ نکال لیں تو بہت زیادہ افضل ہے، تو صرف مانگ والی جگہ پہ ایک ٹیشو پیپر یا کوئی کپڑا رگڑ لیں اور ایک انگلی سے اس کے اوپر مسا کر لیں، بس آپ کو پورے سر سے تیل چھڑوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی نماز فجر کے لیے یا اور دیگر نمازوں کے لیے بھی۔ یعنی اگر فقط اتنے حصے کے اوپر ایک کپڑا پھیر لیا جائے 2-3 دفعہ اور اس کے بعد اگر آپ مسا کریں گے اس پر تو آپ کا مسا بالکل صحیح ہو جائے گا، اور پورے سر سے تیل کو چھڑانا یہ بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اچھا، بہت سے سارے افراد آج کل مرد حضرات بھی اس میں اس قسم کا جیل لگاتے ہیں، جو اسپائکس اور یہ سر پہ جو بہت ساری اس طرح کی جو آج کل جو فیشن کے اندر جو بہت سی چیزیں رائج ہو گئی ہیں، خواتین بھی ہیئر اسٹریٹننگ جیل جو لگاتی ہیں بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے، مثلا وہ بھی خاص قسم کے جیل آتے ہیں، تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ جیل اس طرح کا ہے کہ
احتمال موجود ہے کہ پانی کو پہنچنے نہیں دے گا بالوں کی جڑ تک یا مثلا سر کی کھال تک، تو پھر صرف اتنے حصے کو کسی طرح سے رگڑ کے صاف کر لیا جائے جہاں پر آپ مسح کر رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسح کی مقدار 1 انگلی کے برابر، اور اتنا کہ سر پہ تھوڑا سا بھی پھیرنا شمار ہو جائے، اتنے تھوڑے سے ایریا پہ وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. تو بہرحال اگر ایسا کبھی موقع کسی کے ساتھ پیش آ جائے اور اس قسم کے فیشن کرنے ضروری ہوں اس کو، تو وہ صرف اتنے حصے کے اوپر جہاں پر مسح کرنا ہے اس جگہ کو خشک کر لے. تو یہ عام طور پر اس قسم کے جیل بھی جو سر پہ لگے ہوتے ہیں وہ بھی چاہے لگے رہیں، لیکن اس حصے کے اوپر صرف اگر صاف کر لیا جائے تو کافی. پھر اس کے بعد اکثر بال پوائنٹ کی جو سیاہی وغیرہ ہاتھ پہ انک وغیرہ لگ جاتی. اچھا، بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک تو انک پین ہوتے ہیں جس میں باقاعدہ انک اور روشنائی وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو وہ تو فقط رنگ چھوڑتی ہے اور کوئی لیئر ہاتھ پہ نہیں بناتی، تو وہ تو جتنے بھی نشان ہاتھ پہ اس سے فرق نہیں پڑتا. بال پوائنٹ کے اندر صرف جو ہے ایک مسئلہ یہ والا پیش آ جاتا ہے کہ اکثر اس کی بہت تھک قسم کی، کیونکہ ایک نقطے کے برابر بھی، ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر اس طرح سے لگا ہوا ہے وہ جسم پر، تو وہ اعضائے وضو تک نہیں پہنچنے دیتا اور ایک لیئر سی بنا دیتا ہے اسکن پہ. تو کیا بال پوائنٹ کی جو انک ہے اس کے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے؟ ابھی ایک مسئلہ یہ آپ کے اپنے ذاتی یقین اور اطمینان کا مسئلہ. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے تو آپ نارمل طریقے سے وضو کر سکتی. لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے اور شک پیدا ہو رہا ہے تو آپ کے لیے لازم ہے، پھر ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ اس کو کسی بھی کپڑے سے، کسی چیز سے چھڑائیں، اس سیاہی کو، اس انک کو، بال پوائنٹ کی جو تھک قسم کی وہاں پر لگی ہوئی ہے. اور اب یہ اپنے آپ کے ذاتی یقین اور اطمینان کا مسئلہ ہے. اگر یقین ہے پانی پہنچ جاتا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، نارمل طریقے سے وضو کریں. لیکن اگر شک بھی رہتا ہے 95% کہ پانی پہنچ جائے گا، 5% شاید نہ پہنچے، تو ضروری ہے کہ اس کو ہٹائیں اور صاف کریں. لیکن زیادہ تر افراد یہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ ہر شخص کی اپنی الگ رائے ہوگی، آپ کو اپنے مطابق، اپنے یقین و اطمینان کے مطابق فیصلہ کرنا. اچھا، ایک مسئلہ اس میں اور بتا دیا جائے، وہ یہ ہے کہ وضو کے درمیان اکثر لوگ جب سر کا مسح کرنے لگتے ہیں تو پانی ویسے ہی بہتا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے اس وقت وضو سر کے مسح سے پہلے نل بند کیا تو نل کا پانی جو اس نل کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے وہ پھر ہمارے ہاتھ پہ لگ جائے گا، اس سے سر کا مسح نہیں ہوگا، اس وجہ سے پانی بہنے دو. یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہرحال وہ جو اس پہ ہلکے پھلکے سے جو چند قطرات لگے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر موجود پانی پر غالب آ جائیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. تو اگر وہ ایسا آپ اگر اس دوران بند بھی کر لیں گی تو آپ کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا مسح بھی صحیح رہے گا اور آپ بند کر دیں اس دوران. ایسا نہیں ہے کہ وہ کنٹینر کی طرح سے کوئی وہ نل ہوتا ہے اور اس کے اندر پوری انگلیاں آپ کی ڈوب جائیں گی جس کے اندر جس طرح سے پانی میں، ایسا نہیں ہوتا. چند قطرات اس پہ اگر لگے بھی ہوتے ہیں تو وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کی تری میں گھل مل کر ختم ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. مستہلک جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وہ پانی ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی تری ہی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. تو لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بیچ میں بات آ گئی تو بہت سارے افراد جو اس طرح سے پانی بہاتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ اطمینان سے نل کو بند کریں اور اس کے بعد سر کا مسح کر لیں. اچھا، پھر اس کے بعد ویزلین وغیرہ جو ہوتی بہت سی خواتین جو ہے وہ بھی مثلا اسکن کے اوپر لگائی ہوئی ہے، تو وہی والا مسئلہ اس کے اندر بھی آتا ہے جو بھی میں نے پہلے بیان کیا. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے تو ایک تھک سی لیئر بنا دے گی تو پھر اس کو ہٹانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر وضو کیا جائے گا. اچھا، ایک مسئلہ اور پوچھا جاتا ہے کہ اگر جسم پہ ہمارے کوئی کٹ وغیرہ لگ جائے اور خون نکل آئے تو کیا خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بس وہ جس جگہ سے خون نکلا تھا اس جگہ وہ پاک کر لیجیے، اس پانی کے نیچے اس کو رکھیں 2 دفعہ اور پاک کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ کا وضو بالکل صحیح رہے گا. اچھا، بہت سی خواتین جو فیس موئسچرائزرز وغیرہ یوز کرتی ان کے لیے بھی وہی والا مسئلہ ہے جو ابھی تک ہر جگہ بیان ہوا کہ ان کو اگر یقین ہے کہ پانی جو ہے کھال تک پہنچ رہا ہے تو اس سے پہلے فیس موئسچرائزر یا کوئی بھی اس طرح کی کریم لگائی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جذب ہو جاتی ہے اسکن میں
لیکن اگر ان کو پھر بھی شک رہتا ہے تو ان کو پھر چہرے کو اچھی طرح سے صابن وغیرہ سے دھونا پڑے گا یا کپڑے سے صاف کرنا پڑے گا اور پھر جو ہے وہ وضو کریں گی. یعنی حالت شک میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کبھی بھی آپ کو وضو کرنے کی اجازت نہیں. حالت شک میں وضو نہ کریں. یقین ہونا چاہیے کہ چہرے پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہاتھوں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پانی کو پہنچنے سے روکے, اور جہاں شک آ جائے وہاں اس کو ریموو کرنا ضروری ہے. اچھا ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے کہ بہت سارے افراد یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارا ہاتھ پہلے سے گیلا ہے, مثلا ہم کوئی کام کر رہے تھے, خواتین ہیں برتن دھو رہی تھیں, کوئی اور کام کر رہی تھیں, یا مثلا ہم منہ ہاتھ ہی دھو رہے تھے, صابن وابن سے اچھی طرح سے دھو لیا, اب چہرہ گیلا, اب سوچا کہ چلو وضو بھی کر لیتے ہیں, تو کیا ہمیں وہ گیلاہٹ کو پہلے سے جو موجود ہے ہمارے چہرے یا ہاتھوں پر پہلے خشک کریں اور اس کے بعد پھر وضو کریں؟ نہیں, یہ ضروری نہیں. یہ فقط ان اعضاء کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو دھویا جاتا ہے. اگر دھوئے جانے والے اعضاء پہلے سے گیلے ہیں اور آپ نے نیا پانی اس پر اتنا ڈالا ہے کہ پرانے پانی ختم ہو گیا, پورا پانی جو ہے نیا ان کے اوپر آ گیا ہے, وضو والا پانی, تو آپ کا وضو بالکل صحیح ہے اور ہاتھوں کو خشک کرنا ضروری نہیں. صرف یہ مسح کے اعضاء میں ہے کہ اگر وہ مسح کے اعضاء پہلے سے گیلے ہیں, مثلا ہم نہا رہے تھے, سر پورا گیلا ہے اور ہم فوراً سوچ رہے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں وضو بھی کر لیتے ہیں, تو اب گیلے سر پہ نہیں ہوگا, سر کو خشک کرنا پڑے گا, کم سے کم 1 انگلی کی مقدار کے برابر خشک کر لیجئے, وہاں مسح کرنا, اور پاؤں کو بھی خشک کرنا پڑے گا. لیکن اگر اعضائے وضو میں جن کو دھویا جاتا ہے وہ پہلے سے گیلے ہیں تو ان کو خشک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ صحیح رہے گا مسئلہ. اچھا, اب خواتین بہت سی ہیں ایسی کہ یہ مسئلہ اگرچہ علماء اہل سنت بھی نہیں کہتے, لیکن یہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے آیا کہ نامحرم کے سامنے اگر چلے جائیں وضو کر کے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے نہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. البتہ بہرحال پردے کی اگر حفاظت ہو جائے, چاہے وہ اس مسئلے کے ذریعے سے ہی, تو بہت اچھی بات ہے کہ نامحرموں کے سامنے جانے سے اگر احتیاط کر لی جائے, لیکن بہرحال اس کا مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. ہاں, اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم وضو کے درمیان بات چیت وغیرہ کر سکتے ہیں؟ تو بات چیت کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, وضو کے درمیان بات چیت بھی ہو سکتی. وضو کے درمیان چلنے پھرنے کی بھی آپ کو اجازت ہے. مثلا آپ نے ہاتھ دھو رہی ہیں آپ اور ہاتھوں پر پانی پہنچا رہی ہیں اور ادھر سے ادھر آپ جا رہی ہیں, کچن میں چلی گئیں, باہر نکل آئیں, پھر واش بیسن کے پاس آ گئیں. ضروری نہیں کہ پورا وضو ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے کیا جائے, بس موالات نہیں ٹوٹنے چاہیے, پے در پہ عمل کو انجام دیں, لیکن وضو کے درمیان چلنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو بات ہو گئی ہے. اچھا, اب ایک مسئلہ ایک اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نمازوں کا بھی وقت نہیں آیا ہو اور اگر ہم پہلے سے وضو کر کے بیٹھ جائیں, تو پہلے سے وضو بھی اگر کر لیں اور نمازوں کا بھی وقت نہیں آیا, تب بھی آپ کا وضو بالکل صحیح ہے, چاہے وہ نماز کی نیت سے ہی کیوں نہ وضو کیا ہو. پہلے سے وضو کر کے بھی, ہم آدھے گھنٹہ پہلے سے وضو کر کے بیٹھ گئے. البتہ ایک معمولی سے ایک اختلاف اس میں آیت اللہ خامنہئی کا ہے, جو انشاءاللہ کسی اور کلاس میں بیان کروں گا. لیکن عام طور پر یہی ہے مسئلہ کہ نمازوں کے اوقات آنے سے پہلے بھی نمازوں کی نیت سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے, چاہے بھی اس کا وقت آیا ہو یا نہ آیا ہو. اچھا, ایک مسئلہ اور بتا دیا جائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں اور وضو میں ہمیں لگ جاتے ہیں 5-10 منٹ مثلا, اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو واجب وضو اور واجب نماز بھی ہر شخص کے لیے سیکھنی ضروری ہے. اکثر ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں, کبھی ایئرپورٹ پہ کہیں جا رہے ہیں, فلائٹ نکلی جا رہی ہے, فلائٹ کو اڑنے میں اتنا ٹائم ہے اور آپ کو فقط اتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے نماز کو قضا ہونے میں, ٹرین چھوٹی جا رہی ہے, بس نکلی جا رہی ہے, ایگزام دینے جانا ہے, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری ایسی صورتحال ہوتی. یا فجر کی نماز میں کے لیے ہم اٹھے اور پتہ چلا کہ صرف 2 یا 3 منٹ رہ گئے اور نماز فجر قضا ہو جائے گی. اب اگر ہم وضو کر کے آئیں گے تو جب تک تو نماز فجر نکل جائے گی ہماری, تو اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے لازم اور واجب یہ ہے کہ آپ اس موقع پر تیمم کریں. تیمم, وضو اس موقع پر ساقط ہو جائے گا, اب تیمم ہی کرنا پڑے گا, اور تیمم کے بعد پھر آپ نماز پڑھیں گے. کیونکہ اگر آپ وضو کرنے جائیں گی, جب تک وضو کر کے آئیں گی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. تو اسی وقت اب تیمم کن چیزوں پہ صحیح ہے یہ ہم کبھی اور بیان کریں گے جب تیمم کا موقع آئے گا. لیکن گھر میں ایسی مٹی وغیرہ ضرور رکھنی چاہیے. ایران کے اندر باقاعدہ میں آپ کو دکھاؤں گا
کہ باقاعدہ ہر گھر کے اندر ایک جگہ ایسی ہوتی ہے مخصوص کہ جہاں پر وہ مٹی وغیرہ اویلیبل ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا موقع پیش آ جائے تو اس عذر کی وجہ سے کہ میں کہاں جاؤں کہاں کروں, کچھ پتہ نہیں کس جگہ مجھے سیمنٹڈ فرش پہ وہ صحیح ہے یا نہیں, موزائک کے فرش پہ تیمم صحیح ہے یا نہیں, اور ٹائلز کے اوپر صحیح ہے یا نہیں, سنگ مرمر پہ صحیح ہے یا نہیں, آپ کو اکثر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, نہ اتنی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو مسئلے پتہ ہوتے ہیں. تو ہر گھر کے اندر ایسی چیز موجود رہنی چاہیے کہ جس پہ تیمم صحیح ہے, پہلے سے آپ ارینج کر کے رکھیں. ایران میں ہر گھر کے اندر ایک کنٹینر سا ہوتا ہے جس کے اندر مٹی وغیرہ ہوتی ہے, جس پہ دونوں ہاتھ مار کے تیمم کیا جا سکے. لیکن کبھی اتنا کم وقت رہ جائے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں وضو کر کے آئی تو ادھر نماز کا وقت قضا ہو جائے گا, تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس موقع پر تیمم کریں اور وضو نہ کریں. اچھا, وضو میں بھی ایک اور مسئلہ ہے. وضو میں مسئلہ یہ کہ اگر واجب وضو جو ہے 1 منٹ میں ہو سکتا ہو اور 2 منٹ نماز کے اور 3 منٹ آپ کے پاس رہ گئے, تو پھر اس موقع پر تیمم نہیں ہوگا. پھر واجب وضو کر کے چہرے پہ پانی ڈالیے, ہاتھ کو دھوئیے, پاؤں کو دھوئیے, سر کا مسا, پیر کا مسا, جتنی دیر میں تیمم کریں گے اتنی دیر میں تو وضو بھی ہو جائے گا. تو بہتر پھر یہی ہے, بہتر کیا پھر ضروری ہو جائے گا کہ آپ وضو ہی کریں, تیمم اس موقع پر نہیں ہوگا. یعنی اب یہ نہیں کہ ہم پورے مستحبات جس سے پہلے آپ نے سنے تھے کہ جناب 750 مستحبات ہیں صرف وضو کے, اب سارے مستحبات لے کے بیٹھے تو نماز کا وقت نکل جائے گا. یہ خود آپ گناہگار ہو جائیں گے. نماز قضا کرنے کا گناہ آپ کو ملے گا کہ اس موقع پر فقط واجب چیزوں پر اکتفا کرنا تھا تو آپ نے مستحبات کی طرف کیوں گئی. یہ ایک مسئلہ ہے جس کا خیال خاص طور پہ رکھنا ہوتا ہے. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا اور اس کے بعد چہرے وغیرہ سے کچھ پانی گر کر آپ کے ہاتھوں پر آ گیا, اب آپ کو سر کا مسا کرنا, تو پھر اس پانی سے سر کا مسا نہیں ہو سکتا. مثلا چہرے ہی کا پانی, اعضاء وضو کا پانی گر گیا, یا مثلا آپ نیچے جھک کر پاؤں کا مسا کر رہی تھی کہ چہرے کے پانی سے کچھ قطرات نکل کے آپ کے پاؤں کے اوپر گر گئے, تو ان کو پہلے صاف کرنا پڑے گا, اس پاؤں کو خشک کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد پھر اس کا مسا کرنا ہوگا. یعنی الگ سے جو پانی اس کے اوپر آ گیا یا ہاتھوں پہ کوئی آ جائے تو اس سے نہیں ہو سکتا سر کا مسا. پھر اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اعضاء کے اوپر بعض اوقات ہلکا سا کھرن سا جم جاتا ہے, یا کوئی بلڈ کلوٹ ٹائپ کا آ جاتا ہے. اکثر خون ہی جمع ہوا خون ہوتا ہے, یعنی اگرچہ نیچے کی کھال بالکل صحیح ہو چکی ہے, یہ تو چلیں ابھی لگ رہا ہے کہ زخم ابھی کچا ہے, اس کے اوپر تو براہ راست وضو ہو جائے گا, لیکن بعض اوقات یہ الگ سے کھرن جمع ہوا خون جو ہوتا ہے وہ کھال کے اوپر چپکا ہوا ہے, نیچے کھال پوری بن چکی ہے, صرف وہ چیز چپکی ہوئی ہے اوپر. تو اس پہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ہٹانا ممکن ہے تو ہٹائیے, اس کو واجب ہو جاتا ہے اس کو ہٹانا, کہ ابھی الگ سے چیز چپکی رہ گئی ہے, اب آپ کوشش کر کے اس کو ہٹائیں, کیونکہ نیچے پوری کھال آ چکی ہے. اب زخم کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے اس کو ہٹانا. ہاں, زخم کے لیے نقصان دہ ہے, زخم اس میں سے خون نکلنے لگے گا دوبارہ, کچا ہے ابھی زخم, تو پھر نہیں اکھاڑنا ہے آپ کو. لیکن زخم اگر صحیح ہو چکا اور اوپر ویسے ہی جمع ہوا خون موجود ہو جو لگا ہوا ہو ہاتھ پہ, تو اس کو کسی بھی ذریعے سے ہٹانا پڑے گا, پھر اس کے بعد وضو ہوگا. اچھا, اب بہت سا چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی میں ذکر کر رہا ہوں, اگرچہ ٹائم ابھی تھوڑا بہت ہے ہمارے پاس, لیکن گرمی اتنی زیادہ ہے کہ شاید آپ لوگ کا دماغ اتنا ساتھ نہیں دے رہا ہو, تو ہلکے پھلکے میں چاہ رہا ہوں کہ مسئلے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جس وقت وضو کر رہی ہوتی, آپ نے وضو شروع کیا, اچانک سے دیکھا کہ مہمان دروازے پر آ گئے. اب آپ نے وضو کا ارادہ کینسل کر دیا, لیکن وہ مہمان کہا کہ اچھا میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں, اور وہ مہمان مثلا چلا گیا واپس. اب آپ نے کہا کہ میں چہرہ تو دھو چکی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے وضو کا ارادہ کینسل کر دیا تھا. اب جو مہمان چلا گیا, ابھی ہمارا چہرہ بھی گیلا ہے, موالات ٹوٹے بھی نہیں ہیں, تو کیا آپ کو اجازت ہے کہ آپ دوبارہ سے وضو کو وہیں سے کنٹینیو کر لیں اور پھر ہاتھوں پہ پانی ڈالنے لگیں, یا آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر موالات ٹوٹے نہیں ہوں, چہرہ وغیرہ بھی ابھی آپ کا گیلا ہو, موالات ٹوٹے نہیں ہوں, اور آپ نے اس دوران کوئی بغیر وضو کی نیت کے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو وضو توڑنے والا ہو, تو آپ وضو کو وہیں سے کنٹینیو کر سکتی ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. یعنی آپ نے وضو کا ارادہ کینسل کیا بیچ میں, اور اس کے بعد چند سیکنڈ بعد ہی اس ارادے کو ریزیوم کر لیا, دوبارہ ارادہ کر لیا کہ نہیں میں وضو کو وہیں سے کنٹینیو کر رہی ہوں, تو یہ بھی ہو جاتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وضو پہ یہ
روزے کی طرح کا مسئلہ نہیں کہ اگر کہیں آپ کا وضو کا بیچ میں ارادہ کینسل بھی ہو جائے تو اس کو وہیں سے دوبارہ اگر موالات نہیں ٹوٹے ہیں تو سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے. اچھا بہت سی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا ایک اور بھی بات آپ نے سنا کہ وضو میں پانی جو ہے دھونے والے اعضاء پر اوپر سے نیچے کی طرف جانا چاہیے. وضو میں پانی اوپر سے نیچے کی طرف جانا چاہیے اعضاء وضو کو دھونے میں, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا دایاں ہاتھ دھویا اور اس کے بعد بائیں ہاتھ پہ آپ پانی ڈالنے جا رہے ہیں, تو بہت سارے افراد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آستینوں کو اونچا کرنے کے لیے ہاتھوں کو اوپر کر کے کرتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں کہ آستینیں ان کی نیچے ہو جائیں. اب ان کا وہ پانی ٹپک کے نیچے سے اوپر چلا جاتا ہے, یعنی ہاتھوں ہی کا پانی اوپر سے نیچے, کیونکہ انہوں نے ہاتھ کر لیے اوپر. اب جو پانی پہلے سے ہاتھوں پر موجود تھا وہ ٹپک کے اوپر سے نیچے کے بجائے نیچے سے اوپر کی طرف چلا گیا, کیونکہ ہاتھ انہوں نے اوپر کر لیے تھے. تو کیا اس سے وضو پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ ہم ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے کیونکہ نیچے کا پانی اوپر کی طرف چلا جائے گا. تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ کہ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر کوئی ہاتھوں کو بلند کر بھی لے اور آپ ہاتھ دھو چکے ہوں اور اس کے بعد ایسا ہو جائے کہ جو پانی بقیہ ہاتھ کے اوپر موجود ہو وہ نیچے سے اوپر کی طرف چلا جائے ہاتھوں کو اوپر کرنے کی وجہ سے, اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ایک مسئلہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ غسل جنابت کے بعد کیا وضو کرنا حرام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد وضو کرنے میں کوئی مشروعیت نہیں. ہاں اس نیت سے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد وضو کرنا حرام ہے اور ہم اسی نیت سے وضو کریں باقاعدہ کہ بھئی غسل جنابت کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا لازمی, اس نیت سے اگر کیا جائے گا تو حرام ہوگا. لیکن اس کی کوئی مشروعیت, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ اس وضو کا آپ کو کوئی ثواب ملے. تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ اس کے اندر پیش آ جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اگر کسی خاتون کے ناخن بہت لمبے, یہ تو چلیں پھر بھی معمولی ناخن اور ان کے نیچے جو میل آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن اگر لمبے ناخن ہوں اور ان کے نیچے میل ہو تو اس کو چھڑانا ضروری. لیکن ناخن معمول کے مطابق ہوں اور ان کے نیچے کہیں اندر کی طرف جا کے میل ہو تو ان کو چھڑانا واجب نہیں ہے آپ کو. چھوٹے ناخنوں کا یہ مسئلہ نہیں. وہ ناخن جو معمول سے زیادہ ہوتے ان میں پھر جو نکلا ہوا معمول سے زیادہ حصہ ہے اس کے نیچے اگر کوئی میل وغیرہ ہے, کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو اعضائے وضو تک پانی پہنچنے سے ناخنوں کے نیچے مثلا پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے تو پھر اس کو ہٹانا پڑے گا. لیکن یہ معمول کے مطابق جو ناخن بڑے ہوئے تھے ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فقط لمبے ناخنوں کا مسئلہ ہوتا ہے. لمبے ناخن کہ پھر ان کے نیچے بھی پانی کا پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اکثر جیسے میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ موٹر میکینکس وغیرہ کے ہاتھ, تو ابھی میں نے بتایا کہ علماء نے کہا کہ آپ کو گلوز پہن کے پھر سارے کام کرنے چاہیے اگر آپ کے لیے چھوڑانا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. اور ایسے افراد کے لیے تیمم بھی بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ تیمم بھی انہی ہتھیلیوں سے کرنا ہے اور تیمم کے لیے بھی ہاتھ پہ کوئی حاجب یا کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ کوئی گندی چیز لگی اور تیمم کر رہے ہیں, ایسا نہیں. یعنی جو حاجب اور کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو پہلے ہٹانا پڑتا ہے, تو تیمم بھی کرنا مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال اس کا نہیں, ابھی تو وضو ہی چل رہا ہے, بیچ میں تیمم کہاں سے؟ تیمم کا انشاءاللہ اگلی کسی کلاس میں, کیونکہ تیمم کے الگ مسئلے, کس پہ تیمم کیا جائے, کس پہ تیمم نہ کیا جائے, کن حالات میں تیمم کیا جاتا ہے, کب واجب ہے, کب حرام ہے, کب کیا کرنا چاہیے, تلاوت قرآن کے لیے تیمم کرنا, پانی نہ ہو تو تیمم کرنے کا مسئلہ کیا ہے, وقت اگر تنگ ہو, پانی موجود ہو لیکن وقت تنگ ہو, اس وقت تیمم کا مسئلہ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. بہت سارے تفصیلی مسئلے جو پوری کلاس لیں گے. وضو جبیرہ بھی آئے گا لیکن ابھی آگے چل کر. تو ایک مسئلہ یہ ہے. اچھا, انہوں نے پوچھا کہ وضو جبیرہ کا مسئلہ, تو وضو جبیرہ کا بھی ابھی فوراً ہی شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے جب ہمارے ہاتھ پر کوئی ایسا زخم ہو جائے, کوئی پٹی بندھی ہوئی ہو, کوئی سنی پلاسٹ آپ نے لگایا ہوا ہو, کوئی دوا لگائی ہوئی ہو, اس موقع پر کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے.
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پروردگار فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پروردگار کسی شخص پر بھی اس کی ہمت و طاقت سے بڑھ کر، اس کی وسعت سے بڑھ کر، جہاں تک اس کی کرنے کا امکان ہوتا ہے فقط وہاں تک کا حکم دیتا ہے۔ مثلا کسی انسان سے کبھی یہ پروردگار نہیں کہے گا کہ تم پر واجب ہے کہ تم ہوا میں اڑو، معلوم ہے کہ وہ شخص اڑ نہیں سکتا، اس میں طاقت نہیں ہے اس چیز کی۔ تو بہت سی سہولیات پروردگار نے ہمیں دی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کہا جائے کہ زخم ہاتھ پر ہو اور پلاسٹر بندھا ہوا ہو تو اس کو کاٹو اور اس کو ہٹاؤ، اور زخم چاہے تمہارا کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے وضو کرو کہ اب آپ کی طاقت سے مسئلہ باہر ہو گیا۔ تو بہرحال اسی طرح کا مسئلہ اسی کے اندر بھی پیش آتا ہے، اور جب بھی پیغمبر اسلام کی ایک حدیث بھی ہے جس پر ایک فقہی قاعدہ اور قانون بھی بنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا غرر ولا ضرر فی الاسلام، اسلام میں نہ تو نقصان دینے کا حکم ہے نہ ہی نقصان اٹھانے کا حکم ہے۔ قاعدہ لا ضرر کے نام سے باقاعدہ علماء نے پوری کتابیں لکھی، اور ایک یہ قانون ایسا ہے فقہی قانون کہ اس کی اپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہے، کہ نہ نقصان دینے کا حکم ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانے کا حکم ہے۔ اچھا اب یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارے جس ہاتھ پر یا اعضائے وضو پر کوئی اس طرح کی کوئی چیز بندھی ہوتی ہے، اس موقع پر ہم وضو کس طرح سے کریں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ پہلے بات یہ بتا دی جائے کہ دیکھیے کبھی کبھار دماغ میں یہ بات یاد رہے کہ کبھی وضوء جبیرہ کرنا پڑتا ہے، یعنی جسم پہ کوئی زخم ہو، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، پلاسٹر بندھا ہوا ہو، کوئی دوا ہو، اس کو وضوء جبیرہ کہتے ہیں جو اس موقع پہ کیا جائے گا۔ اچھا اگر جبیرہ یا وہ پٹی یا وہ دوا اگر غسل کے کسی اعضاء پر ہے، مثلا پیٹ پہ کسی کا آپریشن ہوا ہے، وہاں پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس پر غسل واجب ہو گیا، تو اب جو اس موقع پر غسل کرے گا اسے غسل جبیرہ کہیں گے۔ اور بعض اوقات وہ پٹی اعضائے تیمم پر ہی ہوتی ہے، اور تیمم اس کا وظیفہ شرعی ہے اس وقت۔ اب یا تو پیشانی کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے یا اعضائے تیمم میں پیشانی اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہوتی ہیں، ان پر اگر پٹی ہو تو اس موقع پہ جو تیمم کیا جائے گا اسے تیمم جبیرہ کہیں گے۔ یعنی وضو، غسل و تیمم میں وضو جبیرہ، غسل جبیرہ اور تیمم جبیرہ ان کا نام بدل جائے گا جب کبھی ان کے اوپر کوئی دوا، پٹی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز بندھی ہوئی ہو، جو بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ پھر ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو وضو جبیرہ اس کی جو سہولت ہے وہ عزیمت ہے یا رخصت ہے؟ اب ایک مسئلہ یہ، یعنی کیا یہ ایسی سہولت ہے کہ اس کا لینا ہی ہمارے لیے واجب ہو، یا یہ کہ مرضی ہے کہ چاہو تو اس سہولت کو لو، چاہو تو نہ لو؟ کیونکہ جب کبھی اعضاء کے اوپر اس طرح سے پٹی بندھی ہوتی ہے تو زیادہ تر حالات میں پٹی پر ہی ہاتھ پھیر لینا ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں اس کی سہولت ہے، یعنی کیا چیز رخصت ہے؟ رخصت کے معنی کہ مرضی ہے کہ ہم چاہے پٹی پہ ہاتھ پھیریں، چاہے پٹی کو ہر صورت میں اتاریں اور اس کے بعد پھر، یعنی کیا آپ کو رخصت ہے یہ والا معاملہ یا عزیمت ہے؟ نہیں، اب آپ کے لیے سہولت کا لینا ہی ضروری ہے۔ جیسے نماز قصر کا مسئلہ ہے، نماز قصر میں چاہے ہم کتنے ہی اطمینان کے ساتھ سفر کیوں نہ کریں، بزنس کلاس میں بیٹھ کے جائیں، ایئر کنڈیشن ماحول اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے ہم جا رہے ہیں، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے، یہ جملہ ہے کہ قصر نماز یعنی 4 رکعتی نماز کا 2 رکعتی نماز ہو جانا یہ عزیمت ہے، رخصت نہیں۔ یعنی ایسی سہولت نہیں ہے جو آپ کی مرضی پر چھوڑی گئی ہو، چاہے تو لو چاہے تو نہ لو، ایسا نہیں۔ تو جس طریقے سے قصر نمازوں کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے وضو جبیرہ کا مسئلہ ہے کہ وضو جبیرہ کی جو سہولت ہے کہ پٹی ہی پر ہاتھ پھیر لو، یہ عزیمت ہے، رخصت نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں چاہے میرا زخم خرابی کیوں نہ ہو جائے، میں تو اسی کے اوپر ہی ہاتھ پھیروں گا اور پانی پہنچاؤں گا، چاہے میرا زخم خراب کیوں نہ ہو جائے، اس شخص کا وضو باطل۔ ایسی سہولت تھی جس کا تمہیں لینا ضروری تھا، تم نے اپنی اس کے اندر چیز کیوں چلائی؟ تو یہ ایک مسئلہ دماغ میں رہے کہ بہت سارے ہو سکتا ہے کہ ایسے افراد موجود ہوں جو کہیں کہ نہیں میں ہر صورت میں اس کو کھولوں گا چاہے زخم خرابی کیوں نہ ہو جائے، تو ان لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ ان کا پھر وہ وضو ہی باطل ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی میں وضو جبیرہ کا ایک عمومی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں ایک
چیز بن جائے، خاکہ سا بن جائے کہ کیسے وضو جبیرہ کیا جائے گا۔ دیکھیے وضو جبیرہ اس وقت کیا جاتا ہے جب چار میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا تو جر ہو، یا قر ہو، یا کسر ہو، یا دوا لگی ہوئی۔ جر کہتے ہیں زخم کو، قر کہتے ہیں پھوڑے پھنسی وغیرہ اگر نکلے ہوئے ہوں، کسر کہتے ہیں اگر ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہو، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، صرف ہڈی نہیں، ہڈی تو ہر شخص کی ہوتی ہے، تو ہڈی اگر ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ دوا کسی بھی طرح کی دوا اگر لگی ہوئی، کسی بھی طرح کی دوا، تو ان ایسے موقع پہ جب ان چار میں سے کوئی ایک چیز ہو تو وضو جبیرہ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جر کے معنی زخم ہو ہاتھ پر، یا اعضائے وضو پہ کسی جگہ زخم ہو گیا ہو، اس کا مسئلہ کیا ہوگا، یہ ہے جر۔ قر کہتے ہیں مثلا پھوڑے پھنسی وغیرہ اگر کسی کے نکلے ہوئے ہوں، اس موقع پر اس کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ کسی کی ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی یا اعضائے وضو میں سے کوئی سی ہڈی ٹوٹ گئی، اس وقت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر اگر کوئی دوا وغیرہ لگی ہوئی، دوا وغیرہ لگی ہوئی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اب یہ ذرا دیکھ لیجئے وضو جبیرہ کا، تاکہ آپ کے دماغ میں ایک عمومی ایک طریقہ آ جائے کہ وہ جبیرہ، چونکہ جبیرے کے معاملے میں باریکیاں زیادہ ہیں اور مراجع کے فتوے مختلف ہیں، لہذا اس موضوع کو آقا سیستانی مدہ ذلہ العالی کے فتوے کے مطابق بیان کریں گے۔ بعض مخصوص حالات میں وضو یا غسل کو جبیرے کی صورت میں انجام دینا ہوتا ہے۔ جبیرہ کپڑا، پٹی یا اس جیسی چیز ہے جسے زخم جلنے یا ٹوٹنے پر باندھا جاتا ہے، یا وہ دوا ہے جسے زخم پر رکھا یا لگایا جاتا ہے۔ اگر زخم وغیرہ کھلا ہے اور اس پر پانی ڈالا جا سکتا ہو تو پھر معمول کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اگر زخم وغیرہ چہرے یا ہاتھوں میں ہو اور وہ کھلا بھی ہو اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو یا نجس ہو اور اس پر پانی نہیں ڈال سکتے تو فقط اطراف کو دھونا کافی ہے۔ اگر زخم وغیرہ مسے کی جگہ ہو اور کھلا ہوا ہو تو اگر اس جگہ پر یا اس کے اطراف میں مسا کرنا ممکن ہو تو معمول کے مطابق وضو کریں گے، لیکن اگر اس پر مسا ممکن نہ ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر اس پر مسا کریں گے، اور اگر کپڑا ڈالنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر وضو کے بدلے تیمم کیا جائے گا۔ اگر زخم وغیرہ پٹی سے بندھا ہوا ہو تو اگر پٹی کے نیچے پانی پہنچانا ممکن ہو تو پانی پہنچائیں گے۔ ورنہ تر ہاتھ اس پر پھیر لیں گے۔ وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اس کے علاوہ صورت میں کوئی پاک چیز اس پر ڈال کر اس پر ہاتھ پھیریں گے۔ ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اور اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو جس طرح ممکن ہو وضو کریں گے اور تیمم بھی بجا لائیں گے. آخر میں چند نکات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے. وضو جبیرہ میں سر یا پیر کا مسح ہاتھ میں باقی رہ جانے والی رطوبت سے کیا جائے گا، چاہے انگلیوں پر جبیرہ ہی کیوں نہ ہو. اگر جبیرہ وضو کے بعض حصے پر ہو تو اس پر بھی جبیرے کا حکم والا عمل انجام پائے گا، اور اگر جبیرہ پورے اعضاء وضو یا اس کے زیادہ حصے کو گھیرے ہو تو پھر اسے تیمم کرنا ہوگا. الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اگر زخم پر ضرورت سے زیادہ پٹیاں بندھی ہوں اور اسے کھولا جا سکتا ہو تو اسے کھول کر معمول کے مطابق وضو کریں گے، یعنی وضو کو دھوئیں گے یا مسح کریں گے. لیکن اگر اسے کھولا نہ جا سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے اسی طرح دھویا جائے اور تیمم بھی کیا جائے. غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان غسل اور تیمم میں بھی وضو کی طرح جبیرے کا حکم ہے اور اس کے احکام و شرائط اور کیفیت ویسی ہی ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لیکن جبیرہ غسل میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اسے صرف ترتیبی صورت میں ہی انجام دیا جا سکتا ہے. جس شخص پر جبیرہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہے، اگر اسے اپنے عذر کے برطرف ہونے کی امید نہ ہو تو وہ اول وقت ہی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر یہ امید ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے گا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ عذر کے برطرف ہونے تک وہ انتظار کرے اور آخر وقت میں جبیرے وضو کے ذریعے اپنی نماز پڑھ لے. اگر شک ہو جائے کہ ہماری ذمہ داری جبیرہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہے یا تیمم کر کے تو احتیاط واجب کے بنا پر دونوں کو بجا لائیں. وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على. اور جبیرہ وضو سے عذر کے برطرف ہونے کے بعد بھی وہ کام کیے جا سکتے ہیں جن میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے ایک عمومی طریقہ دیکھا. ابھی مسئلے جیسے جیسے آگے چل کے آئیں گے تو آپ کو بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ کیسے کریں گے ہم وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ. تو ایک عمومی خاکہ آپ کے دماغ میں بن گیا ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ کی جو ہاتھ ہے کلائی کے جوڑ کے بعد سے لے کر کوہنی کے جوڑ سے لے کر اور ہاتھ جو کلائی کا جوڑ ہے اس کے درمیان میں مثلاً کہیں زخم ہو گیا، یا مثلاً آپ کے چہرے پر کوئی زخم ہو گیا اور وہاں پہ پٹی بندھی ہوئی، تو آپ یہ دماغ میں ایک تصویر بنا لیجئے کہ جہاں پر حصہ کھلا ہوا ہے، جہاں پر کوئی زخم نہیں ہے، وہاں نارمل طریقے سے دھونا ہے. پٹی والے حصے کے اوپر ہاتھ کو پھیرتے ہوئے جانا ہے اور اس کے بعد جو نارمل حصہ پھر آ جائے وہاں اسی طریقے سے عام طور پر اس طرح سے آپ وضو میں دھوتی ہیں ویسے ہی دھونا پڑے گا. یہ ایک عمومی سے خاکہ ہے جو آپ کے دماغ میں بن جانا چاہیے کہ جہاں پر پٹی بندھی ہو وہاں پر ہاتھ پھیرنا ہے، اس پٹی کی ہی کے اوپر گیلا ہاتھ اپنے پھیرتے ہوئے جانا ہے. البتہ کچھ احتیاطوں کا خیال کرنا ہے جو ابھی آگے چل کر ذکر ہوں گی. اور جہاں جو حصہ نارمل ہے، جہاں پہ کوئی پٹی اور دوا وغیرہ نہیں ہے، اس کو نارمل طریقے سے ہی دھونا ہے. یہ دماغ میں رہے. اچھا، اب دیکھیے جبیرہ جو ہے اس سے ملتا جلتا اردو کا بھی ایک لفظ ہے جس کو جبران کہتے ہیں، نقصان کو پورا کرنا. ہر وہ چیز جو اعضاء وضو پر کسی زخم وغیرہ کو صحیح کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے لگائی جاتی،
مثلا دوا لگائی ہوئی ہے ہم نے, پلاسٹر لگایا ہوا ہے, سنی پلاسٹ لگایا ہوا ہے, کوئی بینڈیج باندھی ہوئی ہے, وہ سب چیزیں جبیرہ کہلائیں گی. جبیرہ نقصان سے بچانے والی چیز کو کہا, جو نقصان کو پورا کر رہی ہے, اس نقصان کو کمپنسیٹ کر رہی ہے, جبھی جبران کہا جاتا ہے اس کو اردو میں بھی. اچھا, اب جبیرہ جو بھی باندھا جائے گا, جو اعضاء وضو پر جو بھی چیز ہوگی, اس میں 2 شرطیں پوری ہونی چاہیے. پہلی تو شرط یہ ہے کہ اس کو پاک ہونا چاہیے جبیرہ, یعنی اگر اس طرح سے آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے کہ, بلکہ یہ آپ نے پٹی باندھی اور لیکن یہ کہ اس کے اوپر خون اوپر نکل کے آگے, اب جبیرہ نجس ہو گیا, نجس جبیرے کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرا جائے گا. اب اس کا مسئلہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ پھر کیا کیا جائے. اب یہ حصہ نجس ہے, اب خون لگا ہوا ہے اس کے اوپر, اب یعنی وہ جبیرہ جو ہے خود نجس ہو گیا, تو جبیرے کو پاک ہونا چاہیے جب بھی آپ اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیریں گے. تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ جبیرے کو پاک ہونا چاہیے. اچھا, جبیرہ اگر نجس ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی لیئر, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی پلاسٹک, کوئی بھی ایسی چیز ہے, جیسے یہ نیچے جبیرہ نجس تھا جو اس کے اوپر لگا ہوا, لیکن اس کے اوپر ایک پلاسٹک سی ایک اور لیئر آئی ہوئی ہے کہ وہ ہمارا ہاتھ براہ راست اب نجاست سے نہیں ٹکرائے گا, اب اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے. براہ راست ایسی پٹی کے اوپر جس میں نجاست جیسے خون وغیرہ نکل کے اوپر آ گیا ہو, جیسے یہ, اس کے اوپر گیلا ہاتھ نہیں پھیرا جا سکتا. ہاں, اس پہ پھیرا جا سکتا ہے کہ اگرچہ ہمیں خون نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر ایک اور جبیرے کی لیئر آ گئی ہے جو ہمارے ہاتھ تک خون کو نہیں پہنچنے دے رہی, تو لہٰذا اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرنے کی اجازت ہے. اچھا, تو پہلی چیز ہے کہ جبیرہ کو پاک ہونا چاہیے. دوسری شرط ہے کہ جبیرہ کو غصبی نہیں ہونا چاہیے. غصبی یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے اور اسپتالوں میں ہوتا ہے ایسا, مثلاً کوئی شخص وہاں پر کام کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر صاحب کام کرتے ہیں, اسپتال کی کوئی بینڈیج اٹھا کے گھر پہ لے آئے, نرسیں ہیں, وارڈ بوائز ہیں, بعض اوقات احتیاط کا خیال نہیں کیا, اسپتال کی کچھ چیزیں بغیر مالک کی اجازت کے اٹھا کر لے آئے, اب یہ غصبی جبیرہ ہو جائے گا. یا مثلاً گئے میڈیکل اسٹور پہ بہت سارا سامان خریدا, اس میں کچھ پٹیاں بھی آ گئیں کسی اور کی, بینڈیج وغیرہ وہ اس نے سامان میں ڈال دی. اب ہم نے کہا کہ اب جب آ گئیں تو آ گئیں, اب کیوں اس کو واپس کریں, تو اگر کوئی شخص اس انداز سے اس کو کر رہا ہے, اس کو غصبی نہیں ہونا چاہیے. کسی اور کی پٹی اگر آپ نے استعمال کر لی, بینڈیج کسی اور کی استعمال کر لی اس کی اجازت کے بغیر, تو پھر وہ کافی نہیں ہوگی. تو بہرحال اگر براہ راست خون ہاتھ پہ نہیں ٹکرا رہا ہے ہمارے اور نجس نہیں کر رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا, یعنی اگر جبیرہ نجس ہے اور پاک بھی نہیں ہو سکتا, اب اس کو کیسے پاک کریں گے؟ پٹی کو اگر ہٹائیں گے پاک کرنے کے لیے, زخم اور خراب ہو جائے گا, پٹی چپکی ہوئی ہے اس پر. تو یہ وہ موقع ہے کہ جس پہ مثلا آیت اللہ خوئی یہ فرماتے تھے کہ اگر جبیرہ نجس ہو اور پاک بھی نہیں ہو سکتا ہو تو یہ تیمم کا موقع ہے. امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ نہیں, یہ تیمم کا موقع نہیں, یہ تیمم کا موقع نہیں, بلکہ پاک کپڑا اس کے اوپر اس طرح سے رکھنا ہے, اسی کے اوپر نجس جبیرے کے اوپر ایک پاک کپڑا رکھیں اور اس طرح سے رکھیں کہ وہ جبیرے کا جز مانا جائے, یعنی اس پر ایک اور پٹی باندھ لیں. اب ظاہر ہے اب جو آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیریں گی اس جگہ کے اوپر, تو وہ پاک پٹی کے اوپر ہاتھ پھیرے گا اور وہ جو نجس حصہ ہے وہ نیچے ہو جائے گا اور وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں آ پائے گا. اور جبیر جو اوپر کا حصہ یعنی اس طرح سے رکھنا ہے کہ وہ اس جبیرے کا حصہ مانا جائے, وہ دوسرا جو جبیرہ آپ اس کے اوپر باندھیں گی. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں بھائی یہ آپ نے الگ سے کیا چیز رکھ دی ہے, مثلا آپ گئیں اور کوئی موٹا سا ایک ڈسٹر ٹائپ کا اٹھا کے لے آئیں, وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دیا اس زخم کے اوپر اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتی گئی, لوگ کہیں لوگ اس کو جبیرے کا حصہ نہیں مانیں گے. ہاں, اسی طرح کی کوئی پٹی وغیرہ اس کے اوپر باندھ دی جائے, کوئی کپڑا اس کے اوپر باندھ دیا جائے کہ وہ جبیرہ کا حصہ سمجھا جائے, تو امام خمینی فرماتے تھے یہ تیمم کا موقع نہیں ہے, بلکہ یہ اس طرح کا موقع ہے کہ ایک نیا کپڑا اس پر ایسا لا کے رکھیں جو جبیرے کا جز مانا جائے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیریں. ہاں, تیمم کے لیے پھر یہی ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اور چیز تو لا کر رکھنی پڑے گی. لیکن آقا کوئی کہتے تھے کہ نہیں, وضو جبیرہ کے لیے کوئی چیز لا کر نہیں رکھ سکتے, البتہ تیمم کے لیے لا کر رکھی جائے گی اس کو.
یعنی مسئلے مسائل ہیں، اس میں اپنی طرف سے تو کوئی جواب کوئی نہیں کہہ سکتے. آقا کوئی فرماتے تھے جبیرہ نجس ہے اور پاک بھی نہیں ہو سکتا تو یہ تیمم کا موقع ہے. لیکن آقا سیستانی کا مسئلہ اس سلسلے میں مجھے پتہ نہیں چل سکا. تو جب تک پتہ نہ ہو تو اس میں ایک اصول یاد رکھ لیں، اگر کسی شخص کو جب کبھی بھی یہ شک ہونے لگے کہ میرا وظیفہ شرعی وضوء جبیرہ ہے یا تیمم، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پھر وہ دونوں چیزوں کو انجام دے لے. وضوء جبیرہ تھا تب بھی آپ نے اپنا وظیفہ شرعی پورا کر دیا، اور تیمم آپ کا وظیفہ شرعی تھا تب بھی آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. یعنی اگر زیادہ تر شک کے حالات میں دونوں کاموں کو اگر انجام دے لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر آپ مسئلے مسائل کی زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتی، نہ اختلاف مراجع میں جانا چاہتی. اچھا، اب جو جہاں تک بات تھی کہ کپڑا یا وہ پٹی غصبی ہے تو اس غصبی پٹی کو ہٹائیے پہلے، یا اس کے مالک کی اجازت لیں جا کر. اب پٹی کو بعض اوقات ہٹانا بھی ممکن نہیں ہوتا، اب مالک کی اجازت لینے کہاں جائیں اسپتال دوبارہ، اور ہو سکتا ہے اس وقت اویلیبل ہو نہ ہو، ملک سے باہر گیا ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو. پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ غصبی جبیرہ اگر آپ نے ہاتھ پہ لگایا ہوا اور وہ ہٹ بھی نہیں سکتا، نہ اجازت مل سکتی ہے مالک کی، اس موقع پر آپ جو حصہ کھلا ہوا ہے وہاں نارمل طریقے سے دھوتے ہوئے آئیے، اور اس جبیرے والی جگہ کو بالکل چھوڑ دیں، اس پہ کچھ بھی نہ کریں. اور جو حصہ آگے پھر خالی ہو، جیسے تصویر میں آپ کے سامنے ہے، نارمل طریقے سے دھوتے ہوئے پٹی تک لائیے، پٹی کو ذرا سا بھی ٹچ نہ کریں، اور اس کے بعد جو حصے نارمل نظر آ رہے ہیں وہاں پہ نارمل طریقے سے پانی ڈالیں اور اس طرح سے اپنے وضو کو مکمل کر لیں. غصبی پٹی کو نہ ٹچ کریں نہ اس پر ہاتھ پھیریں. اگر جبیرہ کا مالک ملنا مشکل ہے یا وہ راضی نہیں ہو رہا ہے اور پٹی کو ہٹانا بھی ممکن نہیں، اگر ہٹانا ممکن ہے تو ہٹائیے، اور لیکن دونوں چیزیں ممکن نہ ہوں تو اس پٹی کو ایسے ہی چھوڑ دینا پڑے گا. اچھا، اب خون وغیرہ جس طریقے سے لگا ہوتا ہے وہ تو بھی ہم نے مسئلہ بیان کر دیا. اچھا، ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے کہ بعض اوقات جبیرہ جو ہے وہ کتنا موٹا ہونا چاہیے، تو اس کی کوئی حد نہیں، جبیرہ جتنا بھی موٹا ہو. یہ مثلا 4 5 6 دفعہ ہم نے پٹی کو جو ہے ہاتھ کے اوپر گھما لیا، وہ بھی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن ہم اس کو کرتے چلے گئے پوری، یہاں تک کہ پوری پٹی ہم نے ہاتھ پہ لپیٹ لی، جبکہ اتنی اس کی ضرورت نہیں تھی. ایک ہی جگہ جبیرہ کافی موٹا بنا لیا ہم نے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ہاتھ کو ویسے پھیرتے ہوئے چلے جائیے. جبیرہ کے پتلا اور موٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اکثر لوگ اس کا ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی پتلی پٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کے اوپر ہاتھ پھیریں تو ذرا اطمینان رہے کہ ہم اس جگہ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں. نہیں، جبیرہ پتلا اور موٹے کا کوئی فرق نہیں، جتنا بھی چاہیں اس کے اوپر باندھ لیں. ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جبیرہ کے اوپر کوئی اور تہ نہیں ہونی چاہیے. چلیں اس کی حد تک تو صحیح ہے کہ آپ نے جبیرے کے بعد اس کے بعد کوئی بھی پلاسٹر ٹائپ کا ہاتھ پہ لپیٹ لیا تاکہ وہ پٹی کھلے نہیں، لیکن جبیرہ کے اوپر کوئی بھی آپ نے ایسی چیز کوئی اور ایسی چیز باندھ لی ہے اپنے ہاتھ کے اوپر جو جبیرہ کے اوپر آ گئی اور جبیرہ تک پہنچنے سے روک رہی ہے. اب جو آپ ہاتھ پھیریں گی جبیرہ پہ نہیں پھیریں گی، اس چیز پر پھیریں گی جو آپ نے الگ سے باندھی ہوئی، جو اس کا حصہ نہیں تھی، تو اس چیز کو ہٹانا پڑے گا. لیکن البتہ اس طرح کے پلاسٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں پٹی کو روکنے کے لیے عام طور پہ چپکائے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن الگ سے کوئی ایسی چیز آپ نے لگا لی تو اس کو ہٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات یاد رہے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ والا مسئلہ سب سے پہلے آپ کو جب بھی کبھی آپ کے اعضائے وضو پر کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی پٹی ہو، کوئی ایسی دوا ہو کہ جس کو ہٹانا ممکن ہے وضو کے لیے، تو آپ پر واجب ہے کہ اس کو ہٹائیے اور نارمل طریقے سے وضو کریں. اور وضو جبیرہ اگر ہٹانا ممکن نہیں ہے، زخم خراب ہو جائے گا، کوئی اور نقصان ہو جائے گا، اس صورت میں پھر پٹی کو نہیں ہٹانا ہوتا. لیکن اگر پٹی کو ہٹا کر یا کھول کر نارمل طریقے سے وضو کرنا ممکن ہے تو واجب ہے کہ پٹی کو ہٹائیے. اس وقت ہم یہ خیال نہیں کریں گے سستی اور کاہلی میں کہ بھائی ڈاکٹر نے پٹی باندھی ہے اب کیا اس کو نہیں. بہت سے ایسی معمولی سی انجریز وغیرہ ہوتی ہیں کہ ہم نے پٹی کو کھولا اور 1 منٹ کے اندر اندر وضو کیا اور اس کے بعد اس جگہ کو ہم نے خشک کیا، دوبارہ دوا لگا کے پھر پٹی باندھ لی. اب یہ وضو جبیرہ کا موقع ہی نہیں بنے گا. وضو جبیرہ کا موقع اس وقت بنے گا کہ جب پٹی کو ہٹانے سے زخم کو کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، کہ بھائی پٹی کو اب ہٹانا، ڈاکٹر نے منع کیا ذرا سا پانی نہ لگے، پٹی کھولے نہیں،
ہم نے اس کو ایک خاص طریقے سے بینڈیج کو باندھا ہوا ہے ورنہ ہڈی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی. کوئی ایسا نقصان ہے, کوئی ایسی چیز ہے, بلیڈنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی مثلا پٹی کو ہٹانے سے, یا کوئی انفیکشن ہونے کا احتمال اس کے ممکن ہے, کوئی ایسی عقلی چیز نہ ہو. ہلکے پھلکے سے جو میں نے کہا کہ معمولی زخم ہوتے ہیں اور پٹی بندھی ہوتی ہے, ان پٹیوں کو ہٹا کر اگر نارمل طریقے سے وضو کرنا ممکن ہے تو واجب ہے کہ اس پٹی کو ہٹائیے, نارمل طریقے سے وضو کریں, اس کے بعد چاہیں تو دوبارہ اس پٹی کو باندھ لیں, دوا لگا لیں. اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ہلکا سا, یعنی آپ دیکھیے جیسے یہ سامنے ہے آپ کے, اس میں پٹی کو ہٹائیں اور اس کے بعد صرف اس جگہ پر چند قطرے پانی کے بھی اگر ہم ٹپکا دیں اوپر سے نیچے تو اس کے اوپر سے پانی ہوتا ہوا چلا جائے گا, اور پھر اس نارمل جو حصہ جو ہے اس کو عمومی طریقے سے جیسے دھوتے ہیں ویسے ہی دھو لیجئے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو پٹی باندھ لیجئے, اس کو فوراً خشک کر لیجئے, دوا لگا لیجئے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ 2 قطرے ٹپکانے سے فوراً زخم اتنا خراب ہو جائے گا کہ جناب بہت ہی پریشان کن صورتحال ہو جائے گی. عمومی زخموں میں تو ایسا نہیں ہوتا, بلکہ بہت سے زخموں میں تو باقاعدہ اس کو فریکوینٹلی دھونا, اور یہ بھی تاکہ انفیکشنز وغیرہ اس طرح سے نہ ہوں, اور اس کو دھونے بھی ریکمینڈڈ ہوتا ہے ڈاکٹرز کی طرف سے. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ یہ مسئلہ اس وقت, بلکہ علماء نے تو ایک چیز اور بھی کہی ہے, یہ اس وقت اصل میں ہم زیادہ پریشان کن صورتحال کا شکار ہوتے ہیں کہ جب ہم بے تحاشا پانی بہانے کے عادی ہوں. وضو ہمارا جو ہے عادی ایک ٹنکی سے کم میں ہوتا ہی نہ ہو, پانی مسلسل بہا رہے ہیں مزاج ہیں, اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بار بار اتنا زیادہ زخم کے اوپر پانی ڈالنا ہی نقصان کر جائے گا اس کو. لیکن عمومی حالات میں جہاں ایک چلو پانی سے وضو ہو جاتا ہے, اس کے اوپر صرف چند قطرات زخم کے اوپر سے ٹپک جائیں اور اس پہ سے پانی گزر جائے, بس آپ کے وضو کے لیے کافی ہو جاتا ہے, پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا. علماء نے کہا کہ ہلکا سا نیم گرم پانی لے کے, بلکہ لکھی ہے مثال علماء نے, نیم گرم پانی لے کے اور جبیرہ والی جگہ پہ سے اگر گزار دیا جائے, اس زخم کے اوپر سے گزار دیا جائے, تو یہ کوئی نقصان کا باعث نہیں ہوتا ہے اور کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, اور نارمل طریقے سے ہی جو ہے وہ وضو کیا جائے گا. وضو جبیرہ کا نوبت آئے گی ہی نہیں. اگر آپ نے عمومی طریقے سے وضو کرنا ممکن تھا اور اس کے باوجود بھی پٹی کو لگے رہنے دیا اور اس پٹی پہ ہاتھ پھیر کے وضو جبیرہ کر لیا, تو آپ کا وضو باطل ہے. وضو جب نارمل طریقے سے وضو کرنا ممکن تھا تو آپ نے پٹی کو ہٹایا کیوں نہیں؟ ہاں اس وقت مسئلہ پیش آتا ہے جب اس کو ہٹانا نقصان کا باعث ہو اور ہم پھر بھی زبردستی ہٹا کے کر رہے ہو, تو ابھی آپ نے سنا کہ وہ رخصت نہیں, عزیمت ہے, وہ آپ کا وضو بھی باطل کر دے گا. تو یہ مسائل کا جاننا اس سلسلے میں جو ہے بڑا ضروری. ہاں اس پہ بھی ہو جاتا ہے, بس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہو کہ یہ کوئی چیز چپکی رہ گئی. اگر صرف چپکاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے اور رکاوٹ کوئی چیز شمار نہیں ہو رہی ہے پانی کو پہنچنے میں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں وہ اگر ایسی کچھ ہے تو اس کو ہٹانا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی معمولی سے سنی پلاسٹ لگا ہوتا ہے, اس پہ وضو جبیرہ نہیں ہوگا, بلکہ اس پٹی کو ہٹائیے, کھولیے, اتنا معمولی سا زخم ہے, اس پہ پانی ڈالیں فوراً, اس کے بعد پھر دوبارہ پٹی باندھ لیں. تو یہ ایک مسئلہ دماغ میں رہے کہ جو عام طور پر ہوتا ہے. کہ اگلی جو نشست ہے اس میں ہم لازمی جو ہے اس کو مکمل کر لیں, تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری 1.5 گھنٹے کی نشست ہوگی اس میں وضو جبیرہ کے اب بھی تقریباً 1.5 گھنٹے کے مسئلے باقی ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ بڑا عام ہے. اب کی نمازوں کا مسئلہ ہے, بہت سی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کافی طویل عرصے تک کے لیے جو ہے اعضائے وضو کے اوپر زخم موجود رہتا ہے, پٹیاں بندھی رہتی ہیں, تو اس موقع پر آپ کی کیا ذمہ داری بنے گی؟ آپ ساری نمازیں یا تو اپنی باطل کر لیجئے, اور یہاں پہ صرف چند گھنٹے کی زحمت کر کے اگر اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں تو آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکتی ہیں. تو اگر میں نے اس مسئلے کو اگر چھیڑا جو آپ کے سامنے ہے, جر و قر و کسر و دوا اس جگہ پہ جنہیں دھویا جاتا ہے, پھر وہ کھلا ہوا ہے کہ اس پہ جبیرہ بندھا ہوا ہے, جر و قصر و دوا اس جگہ پر ہے کہ جن کا مسح کیا جاتا ہے, پھر وہ کھلا ہوا ہے, اس پہ جبیرہ بندھا, ان سب کے مسئلے الگ الگ. تو انشاءاللہ اگر میں نے ابھی چھیڑا تو مکمل نہیں ہو سکے گا, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو ضرور مکمل کر لیا جائے گا. آپ اس کے سوالات بھی بہت زیادہ آ گئے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.